ہم اصل میں صبر کی جگہ برداشت بولتے ہیں اور برداشت کی جگہ صبر بولتے ہیں. برداشت کا مطلب یہ ہے کہ میں خود کو گھلا کر کسی اور کے لیے جیوں. جواد بھائی جو برداشت اور صبر بولتے ہیں نا وہ از ایکولس ٹو سیم ہی ہوتا ہے. جی وہ میں جو اسی یہ لیے اس بولتے ہیں وہ کو یہی ہمارے بولتے ہاں ہیں same کہ ہی اس کا ہوتا ہے. یہی مطلب ہے. دیکھیں ہمارے خطے میں تو مجھے لگتا ہے یہ جو ریلیجس مس انٹرپریٹیشن ہے نا, یا آپ نے پیڈسٹل اتنا اونچا سیٹ کرنا ہے کہ اس سے نیچے قبول ہی نہیں ہے, یہ بھی ایک مسئلے اچھا کی. میں ایک جملہ بولتا ہوں جی پھر آپ پلیز. لوگ مجھے بتائیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, آپ کو کیا لگتا ہے. دیکھیں اگر میں اس کو ایسے بیان کروں کہ جب تک میں اپنی پوری طاقت سے کوشش کر رہا ہوں اس وقت تک میں برداشت کر رہا ہوں, اور جب میں اس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ اب یہ میرے خدا کا اگر فیصلہ ہے تو وہ اس کو بہتر کر دے گا, تو یہ صبر ہے. یعنی میں چیزوں کو اپنی طاقت سے بدلنے کی کوشش میں ہوں. وہ چیزیں جو مجھ سے ناموافق ہو گئی ہیں, مجھ سے مختلف ہو گئی ہیں, جیسے میں چاہتا تھا ویسے نہیں ہوئی, تو اس کے اندر گھل جانا اور اس کوشش میں لگے رہنا. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں, ہے نا, اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے میں اللہ کے ہاں اس کا اجر لینے کی کوشش کروں گا, تو یہ صبر ہے. یہی ہوگا نا. تو یہ ہے. اچھا لیکن پھر کل تو آپ ایک ہی چیز رہے ہیں نا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کہ میں برداشت کر رہا ہوں, یا آپ غصے میں بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن پیچھے تو ایٹ دا بیک اینڈ تو آپ ایک ہی چیز نہیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ کسی چیز کو اپنی طاقت سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو خدا کی منشا پر چھوڑ دیتے ہیں اپنی کوشش کے بعد, دونوں میں بہت فرق ہے. فبیہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں, ان میوٹ کر کے آپ بات کر لیں. جی, صبر اور برداشت پر مجھے کچھ بتانا ہے. مولانا اصلاحی کی تفسیر میں نے اس کے متعلق پڑھا تھا, میں اپنے الفاظ میں بیان کرتی ہوں. ان کا یہ کہنا تھا کہ صبر سے مراد ہے کوئی بھی صورتحال پیش آ جائے تو اس میں صحیح رویہ کیا ہے, اس پر انسان جب استقامت سے کھڑا رہتا ہے تو اسے صبر سے تعبیر کیا جائے گا. اور یہ اوبویسلی اگلی بات میں خود سے کہہ رہی ہوں کہ یہ تحمل کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. کسی شخص کے اندر یہ تحمل مزاجی اگر ہے, یعنی قوت برداشت, تحمل مزاجی, تبھی وہ اس طریقے سے سسٹین کر سکتا ہے اس رویے پر. تو یہ میں ڈفرینشیٹ کر پا رہی ہوں ان دو چیزوں میں, ان دو. جی یہی عرض کرنے کی ایک کوشش چھوٹی کر رہے سی تھے. چیز مجھے صرف اس میں جو چیز مجھے کلیئر نہیں ہوگی, یا جو چیز جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مسکنسیپشن آ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی برداشت کی لمٹ ہر بندے کی سبجیکٹو ہوگی نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی ایک ہی طرح کی سچویشن میں آپ کی لمیٹیشن جہاں پہ آ کے بس ہو جائے اس سے پہلے میری نہ ہو سکتی ہو, یا اس کے بعد تک میری چل نہ سکتی ہو. تو یہ سبجیکٹو ہوا نا. پھر اس کو بھی تو غلط طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور جج کیا جاتا ہے, نہیں آپ کے خیال سے؟ یہ بھی تو ایک ڈیوائڈ پیدا کرتا ہے نا, کہ ایک پیرنٹس کے ساتھ کوئی, کسی کے پیرنٹس بہت اچھے نہیں تھے اپنی اولاد کے ساتھ, اور اسی گھر کے 2 بچوں میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو برباد کر کے بھی اپنے ماں باپ کے اگینسٹ نہیں جانا, چاہے اس کی کوئی بھی پرائس اس کو اپنی ذات میں دینی پڑ گئی, اور دوسرے نے کہا کہ نہیں, آئی ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ سم ویئر اینڈ آئی ول, باؤنڈری سیٹنگ کی اور کر دیا گیا. تو ہمارے ہاں تو جس نے اپنے آپ کو برباد کیا اس نے تو حق ادا کر دیا, اس کے صبر کی تو مثال شاید زیادہ بڑی ہوگی اور دوسرے کی نہیں ہوگی. تو یہ تو غلطی ہو رہی ہے نا, اور اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں صحیح یعنی کرنے کہ کی سوسائٹی کا, سوچ میں صحیح کرنے کی یعنی کہ ضرورت ہے. سوسائٹی نے ایک باکس بنایا ہوا ہے صبر کا, اور اگر آپ اس کو اندر فٹ نہیں آتے ہیں تو آپ وہ صبر, سیکریفائس, آپ کچھ نہیں کرے, آپ بدتمیز ہیں, آپ نے سب غلط کچھ ہیں, کام کیا. صابر نہیں ہے, تمیز دار نہیں ہے. اچھا دیکھیں, خود کو نا پوری طاقت سے برائی سے روک لینا یہ صبر ہے, ٹھیک, خود کو, کسی کے کہنے پر نہیں. اسی طرح سے یہ کہ صبر جو ہے وہ آپ کے لیے طاقت اور انرجی بنے گا کس شکل میں, جب آپ کسی اچھے کام کو کرنے میں وہ صبر اختیار کر رہے ہوں گے. کون سا صبر؟ اس کی مثال دیکھیے, آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, طوفان ہے, باد و بارہ ہیں, مٹی اڑ رہی ہے, گرد اڑ رہی ہے, آنکھوں میں پڑ رہی ہے, اور آپ ایک ایک قدم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں, یہ صبر ہے, یہی ہے نا. اچھا, برداشت جب ہم اس کو مکس کرتے ہیں نا, جس کو جو آپ لوگوں کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے, خاص طور پہ خواتین کے لیے, ہمارے یہاں اصل میں بچیوں کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ برداشت کرو, اور ہم کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ پتر صبر کر, ہے نا.
تو صبر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک سچویشن ایک لڑکی کے لیے گھر میں پیدا ہو گئی ہے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیں میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے, میں چھوڑ نہیں سکتی, میرے بچے ہیں, میرا گھر پیچھے نہیں ہے, کچھ بھی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, تو اب مجھے اسی کے اندر رہنا ہے. اور وہ یہ فیصلہ یہاں سے کر لیتی ہے کہ اچھا اب یہ خدا کی مرضی اگر اس نے میرے لیے یہی لکھ رکھا ہے تو میں اس پر صابر رہوں گی, یہ ہے صبر. لیکن اگر وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے رہنا یہیں پر ہے اور یہی میری قسمت بھی ہے اور اسی سے مجھے گزرنا بھی ہے, میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے, لیکن میں نے اصل میں اس کے اندر سے گزرنا ویسے ہے جیسے میں چاہتی ہوں, یعنی میں سناؤں گی بھی, میں لڑوں گی بھی, میں جھگڑوں گی بھی, اولاد خراب بھی ہوگی, اور میں یہ کام بھی کرتی رہوں گی, یہ صبر نہیں ہے. تو میں نے جو آپ کو ایک جملہ یہ کہا تھا کہ آپ کو پہلے اپنے بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہے, یعنی آپ کی ویل بینگ کو متاثر کیے بغیر, اگر آپ کی ویل بینگ متاثر ہو رہی ہے, آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کروایا جا رہا ہے تو یہ سیکریفائس ہے, اور آپ مرضی کے بغیر کوئی کام کر رہے ہیں اپنی خوش دلی سے تو یہ سیکریفائس آپ کی, اب یہ سیکریفائس ہوگا, یعنی اس کے اندر سے وہ چیز نکل جائے گی. تو صبر میں یہ سلائٹ سا فرق ہے, یعنی وہ جگہ جہاں آپ اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار بھائی اللہ کی مرضی ہے, یعنی اب مجھے اس جگہ سے گزرنا, اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایفرٹ نہیں کیا, آپ نے طاقت استعمال نہیں کی, آپ نے اپنی پوری کوشش نہیں کی, آپ نے زور نہیں لگایا, جیسے میں نے کہا کہ اس طوفان میں باد و بارہ میں آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. ایک موقع ایسا آ گیا ہے کہ اب آپ کے لیے ممکن ایک قدم اٹھانا بھی ممکن نہیں رہا, اور آپ اب خدا کی اس مرضی میں صابر ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب خدا طوفان روک دے کہ میں چل سکوں, تو یہ صبر ہے نا, اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ. تو برداشت کو اور صبر کو مکس نہیں کرنا چاہیے, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. برداشت تو یہ ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور میں برداشت کروں, وہاں تو میں صبر نہیں کر رہا نا, میں تو مار سکتا ہی نہیں ہوں. تو جس وقت آپ ظلم بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یار تم نے اگر لڑائی کرنی ہے, کسی سے لڑنا ہے تو اپنے سے بڑے سے لڑ کے دکھاؤ نا. اچھا, حق کے لیے کھڑے ہو جانا صبر ہے نا, کیونکہ اس کے نتائج آپ کو بھگتنے. سچ کہنے کے لیے کھڑے ہو جانا صبر ہے نا, تو برداشت نہیں ہے. اٹ از یور چوائس بٹ ود ڈگنیٹی, یہ صبر ہے. آئی تھنک جو بے نظیر بات کہہ رہی تھیں تو وہ پھر یہی ہے نا کہ آپ کی جو ڈیفینیشن ہے صبر کی وہ ہم نے غلط ایگزیکٹلی. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم نے اصل میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہماری سوسائٹی آپ سے جو ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ یہ کہ تم میرے لیے سیکریفائس کرو, اس کو ہم صبر کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو میرے لیے بھی برداشت ہماری نہیں ہے, یہ بھی میں نے بہت لیٹر آ کے سیکھا ہے, صحیح طرح سے اپلائی نہیں کیا, سیکھا ہے ان بکس, کہ اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے اپنی سچویشن تو پھر آپ کا رویہ بھی چینج ہونا چاہیے. پھر آپ جسٹیفیکیشن نہیں لے سکتے اس بات کی کہ آپ کی طرف سے اگر اس کے ریپرکشنز آ رہے ہیں, آؤٹ برسٹ آ رہے ہیں یا اس کے ریئیکشنز آ رہے ہیں, تو پھر وہ بھی ایک سوچ کے تحت ایک پورا پروسیس ہوگا جس میں آپ اپنے آپ کو گزاریں گے کہ ہاں یہ سچویشن ہے, اب یہ میری ایکسیپٹڈ ریئلٹی ہے. وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی نہیں. اصل میں دیکھیں میں صاحب, ایک چیز آپ مکس کر رہی ہیں, صبر غم نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو کر رہا ہے ایز اے نان ایکسیپٹڈ ریئلٹی, میری عرض سن لیں, صبر کو پہلے ڈیفائن کر لیں. ہماری سوسائٹی کیا کر رہی ہے, اس کو کیسے لے رہی ہے, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ صبر بنیادی طور, صبر جو ہے یہ غم نہیں ہے. صبر کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مشکل حالات کے باوجود پرفارم کر رہے ہیں. ریزیلینس ہے, یہ صحیح لفظ ہے. یعنی آپ غم میں مبتلا ہیں اور آپ خود کو بھی ہلکان کر رہے ہیں, اپنی جان پر بھی ظلم کر رہے ہیں, اپنے بچے بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ رہے, آپ کا گھر بھی برباد ہو رہا ہے, یہ صبر نہیں ہے. اس کو تو کوئی پسند نہیں کرے گا. صبر اگر غم میں ڈھل گیا ہے تو صبر نہیں ہوا, وہ برداشت ہے جو غم میں ڈھلتی ہے. صبر غم میں نہیں ڈھلتا, یہ تو مشکل کے باوجود کھڑے رہنا ہے, ریزیلینس ہے. آپ اس کے باوجود آگے بڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, ہوا آپ کو آگے سے روک رہی ہے, آپ اس کے یعنی مخالف سمت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ پانیوں میں مخالف سمت میں تیرنے والا معاملہ ہے. صبر یہ ہے, ہم اس کو اصل میں یہاں سے لے لیتے ہیں. اسی سے تو یہی تو وہ پرابلم ہے, کیونکہ صبر ہم مسلمانوں کے ہاں
خدا کے ہاں سے کی ہوئی ایک ڈیمانڈ ہے آپ یوں کہیے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم صابر ہوں، تو ہم اپنی بنائی ہوئی اس برداشت کو جو ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہوئی ہے، ہم اس کو اصل میں صبر اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ایک اسلامک ایلیمنٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے. فابیا آپ انمیوٹ کر لیں. جی یہ ابھی کچھ دیر پہلے بے نظیر صاحبہ بات کر رہی تھی، مجھے اس پہ کچھ کہنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس پر رائے دیں، کیا میں صحیح سوچ رہی ہوں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کو بالکل ہی فنا کر دے، خود کو اور تباہ کر دے، اس چیز کو اگر ہم صبر کہتے ہیں نا، وہ شاید اس مسئلے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ ہم مورل ڈائلیما کا شعوری احساس نہیں رکھتے. یعنی ہمارے ہاں لوگوں کو یہ سکھایا نہیں جاتا کہ ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات دو اخلاقی قدریں ٹکرا جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے دو احکام ہوں گے، وہی ایک صورتحال میں سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان میں فیصلہ سازی کیسے کرنی ہے، ترجیح کیسے قائم کرنی ہے. جیسے والدین کی فرمانبرداری، ان کی بات ماننا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، حکم دیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا حکم اولین ترجیح ہوگی. لیکن ایسے بہت سے مقام ہوتے ہیں جس میں والدین غلط بات کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ مورل ڈائلیما کا شعور نہیں ہوتا لوگوں کو، تو وہ من اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے اور بالکل ہی اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں. کیا میں صحیح نہیں، ذات کو فنا کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے جی، وہ صبر نہیں ہے. یعنی ذات کو فنا کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ خدا نے آپ سے سیکریفائس کی ڈیمانڈ کی ہے نا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم خود کو محسوس کرتے ہوئے جانور کو میری راہ میں قربان کرو. تو وہ آپ سے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے آپ کو چھری پھیر لو، یہ تو نہیں کہہ رہا نا. یعنی وہ علامتی اظہار ہے کہ اگر میرا خدا مجھ سے کسی قربانی کو مانگے تو میں خود کو بھی اپنی جان بھی، اپنا مال بھی اس کے لیے قربان کر دوں گا. تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دینا یہ خدا کے ہاں ہوگا، خالق کے لیے ہوگا. لیکن جو سیکریفائس سے مسئلہ جڑا ہوا ہے نا ہماری سوسائٹی کا، وہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سیکریفائس کرتے ہیں اور آپ کو اس سیکریفائس کے بدلے میں جو بھی آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتا. اب اس کے اندر آپ کی جو ذات ہے وہ گھل جاتی ہے، اور آپ پھر اس میں کڑتے رہتے ہیں کہ یار میں نے دیکھو یہ کیا ہے، یا میں نے اتنا سیکریفائس کیا ہے اور اس کے بدلے میں ساری زندگی مجھے ملا کیا. آپ انسانوں سے خدا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا، انسان ایسے نہیں ہوتے. خدا سیکریفائس کا ریوارڈ دے گا. آپ صبح صبح اٹھے، آپ نے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی، آپ کو ثواب ملے گا. آپ کے پاس بہت کم تھا، تھوڑا سا مال تھا، جتنا تھا اس میں سے آپ نے دوسرے کے لیے اس کو نکالا، اس کی مدد کی، یہ سیکریفائس ہے آپ کی طرف سے، خدا کے ہاں اس کا اجر ہے. انسان کے ساتھ جب آپ سیکریفائس کی جگہ پر آ جاتے ہیں اور وہ آپ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے، تو پھر عرض یہ ہے کہ یا تو کریں نہیں یا ڈیمانڈ نہ رکھیں، ورنہ آپ سیکریفائس بھی کریں گے اور آپ ذہنی مریض بھی ہو جائیں گے. یہی پرابلم ہے آپ میں. جو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں ادھر آپ سمجھیں 95% ایوری بڈی از پرسیونگ سیکریفائس لائک دس. اور ظاہر ہے پھر اب اس کا آؤٹ کم یہی نکلے گا کہ آپ کے اندر ایک قسم کی غصہ، ایک قسم کی انگزائٹی، ڈپریشن، یا پھر ایک اینگر سا آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا کہ یار میں نے کیا کیا. اور پھر اب آپ کو اور جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں کہ یار آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ الگ نہیں ہو سکتے، عورتوں کے معاملے میں الگ ہیں، مردوں کے معاملے میں الگ ہیں، ماں باپ اور بچے کے ریلیشن شپ میں الگ ہیں. اب آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے، لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے پرسیو ہوں گی سوسائٹی میں. اینڈ دین یو کیپ یور سیلف ان دیٹ ڈیفینیشن ایون دو یو ریئلائز کہ یہ سیکریفائس کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے. اینڈ یو بیکم دیٹ. دس از اے تھنگ. آپ کو نا جب آپ کو اندر سے پتہ چلنا شروع ہو رہا ہے نا کہ چیز سیٹ نہیں بیٹھ رہی، فیلنگ آ رہی ہے، لیکن اس قدر باہر سے دوسری سائڈ کی فورس لگ رہی ہے نا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، کنفیوژن کریٹ کرتا چلا جا رہا ہے. اینڈ سے صرف اپنی ذات نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر آپ سے جڑی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ماؤں کے ساتھ بچے ہوں گے، باپ کے ساتھ اور ان کی اولادیں ہو جائیں گی. بہت ایک کبھی بھی ہم ایک ڈائریکشن میں لینئر اپروچ کے ساتھ نہیں جا رہے ہوتے. 70 چیزیں آس پاس سے جڑی ہیں جو اس کے ساتھ افیکٹ ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ کاسٹ بیئر کرنے کے لیے موجود ہیں، اور وہ ساری چیزیں سب مل کے اس فیصلے کو مشکل یا آسان بنا رہی ہوتی ہیں. اچھا، میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے بہت پیار ہے، ہم مل کر رہتے ہیں، تو اس میں آپ کیا سیکریفائس کرتے ہیں تو اس کو آپ پازیٹیولی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیگیٹیولی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم جہاں پہ ہمیں محبت ہوتی ہے، جہاں پہ ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا
تو آپ کو آگے سے کچھ ملنے کی امید نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ کرتے ہیں, اس میں آپ کو ڈیمانڈ نہیں رکھ رہے ہوتے. اچھا نہیں, اس میں بیٹے ایک چیز کو سمجھیں, وین یو ڈو سم تھنگ فار somebody آؤٹ آف لو, افیکشن, یہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے اور آپ وہاں پر اپنا کچھ چھوڑتے ہیں اس کی محبت کے لیے, اور وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے جب ماں بچے کو پال رہی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کا بالکل بے لاگ تجزیہ کر کے دیکھیں تو بچہ بھی بے لوس نہیں پال رہی ہوتی. وہ چاہتی ہے نا کہ یہ بڑا ہوگا, یہ اپنا گھر بسائے گا, یہ میرے بڑھاپے میں ساتھ ہوگا, یہی ہے نا, وہ اپنی جگہ پر کھڑا. ہم اس کو کیا نام دے رہے ہوتے ہیں یہاں ہمارے ہاں, بے لوس محبت. بے لوس نہیں ہوتی, لیکن ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہ جملہ بچوں کو سکھانے کے لیے, کیونکہ میں نے تو تم سے بے لوس محبت کی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس نے سیکریفائس کیا ہے, ریوارڈ اس کا بھی ہے. تو وداؤٹ ریوارڈ سیکریفائس نہیں ہو سکتا, اور وہ سیکریفائس ہوگا بھی میری بنیاد پر, میری طرف سے. یہ ڈیمانڈ نہیں ہے, یعنی سیکریفائس از ناٹ اے ڈیمانڈ. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ لکھ کے لے لیں گے, آپ کانٹریکٹ کر کے لے لیں گے, آپ کسی کو دبا کے لے لیں گے. یہ تو سیکریفائس ہی نہیں ہے, تو ظلم ہے, زیادتی ہے. اچھا آپ دیکھیں, اب آگے چلیں, وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے اور وہ اب آپ کی خدمت کر رہا ہے, تو خدا کے ہاں سے اجر پائے گا نا. تو وہ جو سیکریفائس کر رہا ہے, یعنی آپ کے غصے کو برداشت کر رہا ہے, آپ کے اندر اب وہ اس طرح سے توانائی نہیں رہی, آپ کو اٹھا رہا ہے, آپ کو بٹھا رہا ہے, آپ کے ساتھ آپ جو مدد کی جا سکتی ہے کر رہا ہے, اپنا وقت دے رہا ہے, اپنی آپ کو مینج کر رہا ہے, یہ سارے وہ سیکریفائسز کر رہا ہے. کس لیے؟ لیکن جیسے ہی یہ آؤٹ آف لو ہوتا ہے تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ سیکریفائس اپنی اصل صورت میں رہتا ہی نہیں. یعنی جس وقت آپ خدا کی راہ میں اپنے پاس موجود مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں تو اب آپ ریوارڈ کے انتظار میں بیٹھے ہیں, وہ تو ملے گا جب ملے گا. نہیں, آپ اس دن مطمئن ہو گئے ہیں کہ اب میرا خدا اس کا ریوارڈ مجھے دے گا. تو آپ دیکھیں کہ وہ سیکریفائس وہاں سے ہے. ہم اس سیکریفائس کو جہاں سے لے رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی ذات کی بنیاد پر, اپنی شخصیت کی بنیاد پر, اپنی ویل بینگ کی بنیاد پر خود پر ظلم کر کے, زیادتی کر کے تم میرے لیے اس کو برداشت کرو. یہ کوئی سیکریفائس نہیں. یہ تو جو آدمی یہ کر رہا ہے, معذرت کے ساتھ اگر اس کی یہ مجبوری بن گئی ہے تو پھر اس کے لیے صابر ہو جانا چاہیے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, شاید سمجھ میں آئے. جب ایک آدمی مزدوری شروع کرتا ہے, اس کو روز 500,000 اینٹیں چھت پر لے کر جانی ہیں, تو پہلے دن مشکل ہوگی, دوسرے دن تھوڑی کم ہوگی, تیسرے دن اور کم ہوگی. اسی طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتی چلی جائے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے لیے یہ روٹین بن جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اس نے روٹین بننے تک کا عمل کیا ہے, یہ صبر. وہ ایفرٹ کرتا چلا گیا ہے اور محنت کرتا چلا گیا. اچھا آپ یہ دیکھیں, اس کی ایک اور مثال نے جہاں سے محنت نہیں ہے, یعنی وہ والی محنت نہیں ہے جو ہمیں ضروری ہے. جیسے آپ جب پہلے دن جم جائیں گے, ایکسرسائز کریں گے, تو آپ کو کریمپس پڑیں گے, آپ کا برا حال ہو جائے گا, آپ سے اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا ہوگا. آپ اس کے باوجود اگلے دن اٹھتے ہیں اور آپ جاتے ہیں وہاں پر, اور الٹیمیٹلی آپ کو ریوارڈ ملتا ہے اس کا, یہ آپ کی صحت بہتر ہو جاتی ہے, اور آپ کو اب آپ جم جائے بغیر نہیں رہ پا رہے ہوتے. تو جو صبر کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے, یعنی صبر کی ڈیفینیشن یہی ہوگی, صبر کو جاننے کا سب سے اچھا حل یہی ہوگا کہ جب وہ آپ کے لیے جس پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں وہ ایز آؤٹ ہو گیا ہے, اب آپ کے لیے روٹین بن گیا ہے. یعنی جس وقت ہم گھر کے اندر, یہ کیونکہ خواتین سے ہم بات کر رہے ہیں, جس وقت ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے, ہم تکلیف میں بھی ہوتے ہیں, ہم ریئیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم چیزوں کو ٹھیک سے مینج بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور پھر ہم اس کو صبر کا نام بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا کیا ہے, تمہارے ساتھ رہا ہوں. مردوں کی طرف سے بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے, یعنی 30-40 سال کی خدمت کے بعد بھی وہ اسی جگہ. اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرے کے برے رویے کے باوجود آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یار مجھے اگر رہنا ہے تو اب یہ خدا پر چھوڑ دیا میں نے کہ اب اللہ اس کو بھی یعنی ٹھیک ہونے کی ہمت دے, اور میرے اندر بھی اس کو برداشت کرنے کی ہمت دے, اور مجھے اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا, اس کو اس طرح سے یعنی برا بھلا نہیں کہنا, گالم گلوچ نہیں کرنی, بس جو میرے لیے حالات ہیں اس کے اندر سے مجھے صبر کے ساتھ گزر جانا ہے. تو یہ ہے خدا پر چھوڑ کر پھر ٹھیک ہو جانا. یعنی یہ مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. میں تو بات یہ سن کے جو ہے نا, میرے دماغ میں وہ اس کا جو اپوزٹ ہے نا وہ چل رہا ہے
کہ کتنا ابیوز کیا ہے صبر سیکریفائس کو. آج بھی آپ دیکھیں, میں بلکہ وین یو ور ٹاکنگ نا, تو میں سوچ رہی تھی جیسے بچے ہیں ان سے آپ بات کریں, جیسے شادی کی بات کریں, اور جو آپ کیا بتاتے ہیں جو بڑے ہیں یا گھر میں جو سینئرز ہیں بزرگ, کہ یو نو اس میں تو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, شادی میں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیکریفائس کے بغیر. اچھا اب یہ کیا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے, ابھی ہم نے یہ بات کی کہ یہ کہہ کے نہیں ہو سکتا, دس از سم تھنگ پیورلی یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. یہ جس بات کی آپ مثال دے رہی ہیں اس میں بھی دیکھیں ہم لفظ غلط استعمال کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, لفظ کو ابیوز کریں, صرف غلط نہیں استعمال کر رہے. آپ دوسرے سے کسی بات پر کمپرومائز کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں, لیکن آپ دوسرے سے سیکریفائس کیسے ڈیمانڈ کر. دیکھیں سیکریفائس جب ڈیمانڈ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیں. سیکریفائس جب ڈیمانڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظلم تو ہو رہا ہے, برداشت کرو. یہ سیکریفائس نہیں ہے, یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے اپنی سوسائٹی میں ہمیں. میں کمپرومائز کہتا ہوں نا, جب میں اپنی بیٹی سے کہتا ہوں کہ بیٹے جب اب تم دوسرے گھر میں جاؤ گی تو تمہیں کچھ جگہوں پر کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنی کچھ خواہشیں چھوڑنی پڑیں گی, کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہاری بڑا دل ہے, تمہیں ایڈجسٹ کرنا. ایگزیکٹلی. تو یہ تو بات ٹھیک نظر آتی ہے, لیکن مثال کے طور پر اگر ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کٹ پڑ رہی ہو تو تم نے وہاں سے چی نہیں کرنا, یہ کون سا یہ ہمارا لوکل صبر ہے نا کہ اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی نکلا جائے گا. یہ ہماری کیا ہمارے معاشرے کے اندر بڑی پاپولیشن تو اسی, یعنی اس جملے میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے نا تو مجھے اس کے اندر ایک چیز ان بلٹ نظر آتی ہے. جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تمہارا اس گھر سے اب جنازہ ہی نکلے گا, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ گئی تو تم مرنے ہی کے لیے ہو, تو جس دن تمہارا جنازہ نکلے گا بس وہی دن ہوگا جس دن دنیا سے نکلے. یہ مطلب ہے, اسی لیے آپ کو میں ابھی یہی بات کرنے لگی, اسی لیے ہر سیشن میں میں یہ کوشش کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم پہلے نا لفظ کو پکڑ کر چلیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو کن سے جوڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب میں آپ سے کہتا ہوں برداشت کر لو تو یہ انسانی وصف ہے, آپ کے اندر برداشت ہوگی تو کر لیں گے, آپ کی ضرورت ہے تو کر لیں گے, آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تو کر لیں گے. جب میں آپ سے کہتا ہوں صبر کرو تو اس کا مطلب کیا کہہ رہا ہوتا ہوں, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو, وہ یہ والا صبر ہی نہیں ہے. بالکل وہ یہ جو برداشت آپ کر رہے ہیں یہ کہاں سے ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں برائی کے خلاف اٹھنا ہے, تمہیں حق کی آواز بلند کرنی ہے, تمہیں سچ کا ساتھ دینا ہے, تمہیں اپنی بات کو ہر حال میں کہتے رہنا ہے, یہی ہے نا. یعنی کم سے کم دل میں تو برا جانو گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے ہم نے کیا کیا. اگر میں آپ کو یہ کہوں صبر جو ہے نا یہ سیلف کنٹرول ہے ود ڈگنیٹی. Yes, not without dignity and integrity. It is pure self-control with dignity. ہے نا. آپ کو دیکھیں اس سے اچھا اسی طرح سے if you are disciplined in your life, it is صبر. اب دیکھیں آپ نے یہ سوچا ہے کہ میرے بچوں کے لیے مجھے کما کر لے کے آنا ہے, مجھے صبح 9 بجے تو اٹھنا ہی پڑے گا. اب وہ سردی ہے یا گرمی, مجھے تو جانا ہی پڑے گا کیونکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ان کی ویل بینگ کا خیال رکھنا ہے, تو میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. صبر کر رہے ہیں نا, یہ صبر ہیں جس میں آپ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں, آپ محنت بھی کر رہے ہیں. یہ کون سا صبر ہے کہ میرے گھر کو آگ لگی ہوئی میں آ کے سو گیا, میں کہتا ہوں یار اللہ دی مرضی لگ گئی آگ. جو صبر آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہوتا ہے برداشت کے نام پر, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں تمہیں ایک آگ میں جھونک دیا گیا ہے, جب جل جاؤ گی تو نکال لیا جائے گا, یا جب جل جاؤ گے تو نکال لیا جائے گا. معذرت کے ساتھ دونوں طرف یہی کام ہو رہا ہوتا ہے. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مرد جب سیکریفائس کر رہا ہوتا ہے, جس کو وہ سیکریفائس کہہ رہا ہوتا ہے, یعنی وہ ایک صبر کی قسم ہے کہ وہ صبح اٹھ رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ کما کے لا رہا ہے, وہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہے, وہ بچوں کی فی دے رہا ہے, اس کو رات کی ٹینشن ہے, کھانا لے کے جانا ہے, وہ کرنا ہے. دوسری طرف بیوی گھر پر ہے, وہ بچوں کو دیکھ رہی ہے, وہ جاب بھی کر رہی ہے, وہ کام بھی کر رہی ہے, وہ کھانا بھی بنا رہی ہے, یہ سب کچھ ہے نا. آپ دیکھیں اس میں اگر آپ میوچل سطح پر دیکھیں تو بہترین لفظ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ویل بینگ, اپنے بچوں کی ویل بینگ کے لیے کمپرومائزز کر رہے ہیں, اپنی کچھ خواہشات کو پیچھے کر رہے ہیں, کچھ خواہشات کو آگے کر رہے ہیں, اور اس کا ایک ریوارڈ ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, آپ وہاں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں کمپرومائز اور ایڈجسٹمنٹ اس کا بھی, یعنی کہ میں یہ باتیں سن کے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. آئی فیل سو سیڈ کہ ہر ورڈ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے بالکل ہی غلط بیان کیا ہوا ہے اور اس کو ویسے ہی لے کے چل رہے ہیں. واٹ از ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائز؟
ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل میرے پہ ہی جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا ہے کہ میں جا رہی ہوں اور میں نے کوئی کمپرومائز اور سیکریفائز کرنا ہے. آپ کسی چیز کو, فرنیچر ہے یا کوئی چیز ہے, آپ اس کو ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتے دوسری چیز کو ہلائے بغیر. تو اس میں دو چیزیں تو انوالو ہوتی ہی ہیں. سو اف یو ان فرنٹ آف یو از یور اسپاؤز, یور چلڈرن اور یور ان لاز اور یور پیرنٹس, ایڈجسٹمنٹ یہی ہے کہ تھوڑا آپ ادھر ہوں تھوڑا وہ ادھر ہوں. ہم یہ پرسیو کرتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ اینڈ کمپرومائز کیا ہے, از ایکولس ٹو برداشت. ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمیں جو بتایا بھی جاتا ہے نا ہمارے ایلڈر سے, یا پھر ہمیں سوسائٹی سے یہ بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے, یا وہ ہمارے اندر یہ چیز امبیڈ کرتے ہیں, وہ یہی ہے کہ کمپرومائز اینڈ سیکریفائس. میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز وین آئی ٹاک ٹو چلڈرن اراؤنڈ می, ینگر چلڈرن, تو وہ اس کو اسی میں ہی لیتے ہیں. اٹس اے ویری نیگیٹو ورڈ, اٹس ناٹ پرسیو ایز اے پروڈکٹیو اور اس لیے کیونکہ اس کے نتیجے جو ان کے سامنے نظر آ رہے ہیں معاشرے کے اندر, ان کے نتائج کو اچھے نہیں ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. تو آبویسلی, اور ابھی جب آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو میں سیریسلی سوچ رہی ہوں کہ ہمارے خطے کے اندر اس کی ایک الگ وجہ تو شاید وہ کلچرل چیز بھی ہے جو ہندو کلچر سے ہمارے اندر آئی ہوئی ہوگی. اگر ہم اسپاؤسز کی ابھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ تو کیا اس کو بولتے تھے جس میں بیوی کو جلا دیا جاتا تھا مرد کے مرنے کا, ہاں ستی کرنے والی چیز ہوتی تھی. تو یہ تو وہاں وہ بھی چیز بیچ میں ہی ڈال دی گئی ہے, ساری چیزیں لیئر بائی لیئر ہے نا. ایگزیکٹلی. ساتھ میں مشکلوں کے باوجود جینا صبر ہے, اور ساتھ میں تمام مشکلوں کے ساتھ مرتے رہنا یہ بے وقوفی بھی ہے, یہ سیکریفائز بھی ہے, یہ برداشت بھی ہے. یہ اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, اصل میں جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ جب بچے کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں تو ساتھ میں مرنے کے لیے کرتے ہیں, ساتھ میں جینے کے لیے کرتے ہیں, اپنی ویل بینگ کے لیے کرتے ہیں, اپنی ذہنی صورتحال کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے ایک اچھا انسان نکلے گا. یہی وہ اصل بات ہے. آپ دیکھیں, میں کبھی اس ریفرنسز میں نہیں جاتا, لیکن قرآن مجید میں دیکھیں آپ سورہ اسر ہم بیان کرتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب دیکھیں بڑے علماء نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ثابت قدمی ہے. یعنی وہ حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی. یہ ہے وہ جو یعنی وہ حق پر کھڑے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ برائی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ حق پر کھڑے ہونے کی قیمت صبر ہے. یہ حق پر کھڑے ہونے کی قیمت ہے. اگر وہ برائی پر کھڑے ہو کر صبر کر رہا ہے تو یہ کیا صبر ہے؟ یعنی جیسے اگر ایک آدمی گھر پہ آتا اور کہتا دیکھیں میں نے اپنے بچوں کی خاطر شراب پینی چھوڑ دی, صبر ہے؟ یہ برداشت ہے؟ میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ ہم سیکریفائس کو جب بھی دیکھتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم ہمیں یہی لگتا ہے کہ کوئی اچھی چیز ہی آپ کو حاصل ہوگی, یعنی کچھ پروڈکٹیو ہی ہوگا. نہیں بیٹے, اس کو جو میں نے مثال دی نا, اس کا بھی دوسرا رخ دیکھیں. جب میں خدا کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور نیکی کا راستہ لے لیتا ہوں, صحیح راستے پر کھڑا ہو جاتا ہوں, تب بھی صبر ہی کر رہا ہوتا ہوں. میں اس صبر کی وہ جو آپ کہہ رہی تھی اس کی نفی نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپنا بگیسٹ سیکریفائس سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی خاطر یہ غلط کام چھوڑ دیا ہے, میں نے اپنی بیوی کی خاطر غلط کام. بھائی آپ گناہ کر رہے تھے, اللہ سے توبہ کریں, معافی مانگیں, اور ان بچوں کا تو شکر گزار ہوں کہ ان کی خاطر ہی خدا نے آپ کو یہ نعمت دے دی, آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی اور آپ کو اس جگہ کھڑا کر دیا کہ آپ کو ایک موقع مل گیا, چلیں انہی کی خاطر کہ آپ گناہ سے نکل جائیں. تو شکر ہے. میں نے اسی لیے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا کہ اصل میں شکر کا آؤٹ کم ہوتا ہے. یعنی جب میں یہ اس جگہ کھڑا ہوتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں, زبان نہیں دی تو کیا ہوا, تو اب میں زبان نہ ہونے پر صابر ہو گیا ہوں. میں بول سکتا ہوں, مجھے دکھتا نہیں ہے, تو میں خدا سے کیا کہہ رہا ہوں, یعنی جب میں اس پر مطمئن ہو گیا ہوں, یہی خدا کا فیصلہ ہے, تو میں اس پر شکر گزار ہوں کہ کم سے کم میں بول رہا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتا, یہ ہے نا. میں چل سکتا ہوں, میں لیٹ نہیں سکتا, میں لیٹ سکتا ہوں, میں چل نہیں سکتا, میرا سانس آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ
ایک ایک چیز آپ کو نیچے سٹیپ وائز لے کے آتی چلی جائے گی. تو جہاں جہاں موجود پر آپ کا شکر پیدا ہوتا چلا جائے گا, اس کے ساتھ میں آپ کے اندر وہ والا صبر جس میں آپ چل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, آپ اس سے گزرنے کی پوری جستجو میں لگے ہوئے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ میں اپنے ماحول کو, اپنے سرکمسٹانسز کو, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو ایک اچھی سطح پر آگے پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ صبر ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 24 گھنٹے لڑائی ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیکریفائس کر رہی یا کر رہا ہوں, اور صبر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اب لڑائی نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنی ویل بینگ اور اپنے بچوں کی ویل بینگ کا خیال رکھنا ہے. اب یہ صبر ہے. یعنی آپ نے چیزوں کو اپنی پوری کوشش کے بعد خدا کے حوالے کر دیا ہے, اور اب آپ اپنی یہی تو مسئلہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ صبر نہیں مانا جا رہا, وہ برداشت ہو رہی ہے, کیونکہ وہ آپ اپنی ول کے اگینسٹ جا رہے ہیں. پھر ایک منٹ بات سنیں. دیکھیں میں نے یہ بات ہم نے نہیں ہے, بات میں نے پہلے کلیئر کی. آپ نے کلیئر کی ہے, لیکن جس کے اوپر گزر رہی ہے نا وہ یہاں سے نہیں دیکھ رہا. اور سن لیں, دیکھیں پھر اس کو ایکسپلین کریں, کیونکہ یہ تھوڑا ٹچی معاملہ ہے, تو پھر اس کو ایکسپلین کرنے دیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ اب تمہاری شادی کر دی ہے, لڑکے کو یا لڑکی کو, یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک طرف کی بات کیوں کریں, تو دونوں طرف جب یہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی کر دی ہے تو اب تمہیں یہاں پر برداشت کرنا ہے, سیکریفائس کرنا ہے, یہ وہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار اس آدمی کے یہ کچھ محاسن ہیں, میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے, اس کی یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ میں خدا سے دعا کرتی ہوں. یہ ایک بات ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ میں اس سے نکل جاؤں, تب مسئلہ ہے. اچھا آپ دیکھیں ایک اور صبر بھی ہے, اور اس پہ آپ نے غور ہی نہیں کیا. وہ یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا, میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی, اگر یہی خدا کی مرضی ہے تو میں چھوڑ دوں گی, اور جو بھی میرے حالات ہوں گے میں اس پہ صابر رہوں گی, میں خدا کی شکر گزار رہوں گی. یہ بھی صبر ہے. یعنی آپ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے, پھر آپ اس پر کانے ہیں, اس پر ثابت قدم ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو ٹھیک راستے پر رکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ کا شوہر کسی غلط طرف لگانے کی کوشش کر رہا ہے, صابر رہیں گی. یہ صبر ہے. اس ظلم اور زیادتی کو برداشت کرنا صبر ہے. نہیں, ظلم اور زیادتی کے خلاف بات کرنا صبر ہے. لیکن ہم جو صبر, ہم ایسے بھی بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ہم صبر کہہ دیتے ہیں کہ بس اب اللہ کی مرضی ہے, کچھ اسٹرگل نہیں کرتے, کچھ کوشش نہیں کرتے نکلنے, بس اللہ کی مرضی ہے تو بس اب قسمت میں تھا, اب کیا کر سکتے ہیں. یہ ہم اپنی ناکامی اور اپنی سستی, اپنی کاہلی, ہم اس کو اصل میں خدا پر ڈال رہے ہوتے ہیں. خدا نے اس میں سے کسی چیز کا وعدہ نہیں کیا. کہاں کیا؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں صبح اٹھنا ہے, تمہیں باہر نکلنا ہے, تمہیں ایفرٹ کرنی ہے, پھر تم رات کو اپنا کھانا لے کر آؤ گے نا. تمہیں رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہونا ہے, وہی لوگ محنت کرنے والے ہیں نا. تو یہ کہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم کانے ہو کر بیٹھ جاؤ؟ نہیں, میں اپنے آخری سانس تک محنت میں مبتلا انسان ہوں. اس کا مطلب ہے میں صابر ہوں, یعنی میں اپنی مشکلوں کے باوجود آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں صابر ہوں نا. اچھا مجھے ایک چیز میں بولنا چاہ رہی تھی کہ میں نے آئی واز واچنگ اے مووی, اس میں ایک کنگڈم کے لیے کچھ بچیاں جو یعنی بیٹیاں ہیں اس کنگڈم کی, وہ سیکریفائس کرتی ہیں اپنی لائف کو تاکہ وہ کسی ڈیمون سے بچا سکیں. تو وہاں پر اپنی زندگی, اپنی لائف کا نذرانہ دینا, یہاں سیکریفائس کرنا ہے. یہاں پر ہم قربانی کی بھی اگزامپل دیتے ہیں, جو ہم لوگ عید الاضحیٰ پہ کرتے ہیں قربانی, تو ہم اس میں بھی اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. ایکچولی میں ہم اس کو پورٹرے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے. تو یہاں پر اگر بہت کوئی بڑی سطح پر اگر آپ اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں تو کیا ہم اس کو سیکریفائس کریں گے؟ اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں وہ شاید صبر اور اس میں برداشت, پھر اس طرح کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں. بیٹے ایک سیکریفائس ہے جو مثال کے طور پر آپ کا فوجی دیتا ہے, تو سیکریفائس کرے نا, اپنی جان دے دینا, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وہی سیکریفائس ہے جو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے حق کے لیے, یعنی میرے راستے پر کھڑے ہونے والوں کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہو, تم میرے کہنے پر نکل کھڑے ہوئے ہو, تم میرے پیغام کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہو. یہ اور ہے, یہ سیکریفائس ہی ہے. اپنی جان دے دینا تو کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس سیکریفائس کی ہم بات نہیں, ہم اور پہلو سے اس وقت ڈسکشن کر رہے ہیں. وہ پہلو بالکل اور ہے. ہم تو یہاں سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم انسانوں کے مابین جن چیزوں کی غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے,
ہمارے گھروں میں والدین جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، جو چیزوں کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہے، ان کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، جس چیز کو، جس لفظ کو کہہ کر جو چیز وہ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہم اس پہ بات کرنی. وہ بہت دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. انمیوٹ کر کے بات کر لیجیے پلیز. جی مجھے قربانی کے اطلاق پر بات کرنی ہے. میرے نزدیک، میری رائے میں، کہ قربانی دو چیزوں کا مجموعہ ہوگی جب ہم اس کو دنیاوی زندگی میں اگر دیکھیں گے تو. ایک یہ کہ جو چیز اصلاً ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس میں ہم آگے بڑھ کر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، تو پھر یوں سمجھے ہم نے سیکریفائس کیا. اور دوسرا اس میں یہ ایلیمنٹ شامل ہوگا کہ ہم ریٹرن بیسڈ نہیں ہوگی، وہ ہم بدلے کی توقع اس میں نہیں رکھتے. یہ دو چیزیں شامل ہوں گی تب اس کو ہم مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ ہماری ڈیوٹی ہے، فرض ہے، تو یہ ہم سیکریفائس کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے. لیکن جیسے ہی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آئے گا، اب لوگ آگے بڑھ کر جب کرتے ہیں تو یہ چونکہ ان کی چوائس ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنا مال دے رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، مجھے تو آخرت میں ہی جزا ملے گی، تو اس کو پھر ہم قربانی سے مثل قرار دیں گے. اچھا نہیں، اصل میں دیکھیں یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی اور ہو جائے گی. یہ جو آپ نے بیان فرمایا یہ ایک اور چیز ہے. قربانی میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ وہ میری ولنگنیس سے ہوگی، اور اگر وہ انسانوں کے لیے ہے تو میں کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تھا. میں اپنی ساری جائیداد اٹھا کے کسی ویلفیئر کو، ادارے کو دے دیتا ہوں، میں یتیموں غریبوں کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیتا ہوں. یہ میرا سیکریفائس ہے، لیکن میری ولنگنیس سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی میرے پاس آئے اور آ کے یہ کہے کہ یار تمہارے پاس یہ گھر ہے تو تم یہ گھر غریبوں کو کیوں نہیں دے دیتے. یہ ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی. تو اچھا ایگزیکٹلی، تو ایگزیکٹلی ایک اور بات بھی، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی فیملیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھ کے اپنی جو بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اوہ یہ تو میرے بچوں کا حق تھا، ٹھیک ہے، جو بعد میں جا کے جب اس کا ریٹرن نہیں ملتا یا جب وہ بہت سارا پانی پولوں کے نیچے سے گزر جاتا ہے تو آپ کو خب یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے بچوں کا وقت تھا یا میرے گھر والوں کا رائٹ تھا جو میں نے انڈیولی کہیں اور دیا، اور وہ بھی کسی وجہ سے آپ کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بعد میں احساس ہوا جب اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے، نظائر سامنے آ گئے کہ ہاں گڑبڑ ہو گئی، یہ تو ریٹرن ویسا نہیں تھا، یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر نہیں اتری. آپ اس کو جس کو بے وقوفی کہتے ہیں. بٹ جب کوئی انسان بہت بڑی دل کر کے کسی کے لیے بڑی نیک نیتی سے کر رہا ہوتا ہے، اس وقت تو وہ بڑی خلوص دل سے کر رہا ہوتا ہے. تو نیک نیتی میں بھی تو بے وقوفی ہو سکتی ہے نا. ہاں یہ بھی اب ذرا ایکسپلین کریں پلیز، کیونکہ اس یہ کے کیا اندر بات ہوئی بہت ساری گڑبڑ ہو بھائی؟ جاتی میں ہے. کسی کے لیے کوئی بدگمانی تھوڑی کرنی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی بہت نیک نیتی سے ایک کام کر رہا ہے، لیکن ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں غلطی کر رہے ہو، تم بے وقوفی کر رہے ہو. مثال کے طور پر یہ کہ آپ کی یہ کہاں کی نیک نیتی ہے کہ آپ روز مار کھا رہے ہیں، آپ کے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ذہنی مریض ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کیے ہوئے ہوں، میں برداشت کیے ہوں. بے وقوفی ہے نا. تو آپ سے یہ کہا جائے گا، مثال کے طور پر میں ایک ذرا کنٹروورشل سی بات کہہ رہا ہوں، ہمت کر کے دیکھیں. آج کم ہے نا پینل میں لوگ، آج ہمت زیادہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، آپ جس وقت آپ کو یہ کہا جاتا ہے، آپ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، میرے گھر میں ظلم زیادتی چل رہی ہے، مجھے مار پیٹ ہو رہی ہے، تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں. تو آپ کہتے ہیں میں کہاں جاؤں؟ تو میں یہ کہتا ہوں، مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یار اس سے بہتر ہے سڑک پر بھیک مانگ لینا، اس سے بہتر ہے مزدوری کر لینا. دیکھیں وہاں صبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ برداشت اس میں کر لیں. میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنی کمفرٹ میں برداشت کہہ رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے، یہ کمفرٹ میں برداشت نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ سمجھ لیں آپ، پہلے اس کو سمجھ لیں آپ. یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس کی بھی ڈیفینیشن عجیب و غریب کر دی ہے. یہ کون سی برداشت ہے کہ میری کمفرٹ ہوگی، میں سب کچھ لوں گا یا لوں گی اور اس کے اندر میں جیوں گی اور میں کچھ چیزوں کو برداشت بھی کرتی رہوں گی یا کرتا رہوں گا؟ یہ کون سی برداشت کریں؟ کون سا صبر ہے بھائی؟ صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ان حالات کے اندر سے جو آپ کے لیے نہیں تھے، آپ کو دیکھیں میں نے ابھی سورہ عصر کی آخری آیت میں بتایا ہے، حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق پر کھڑے ہونے کی نصیحت کرتے ہیں، ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں. ایک سیکنڈ، صبر یہ ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ کرتے ہوئے، صحیح راستے پر چلتے ہوئے، حق بات کہتے ہوئے ثابت قدم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی بات کو کہہ رہے ہیں. ثابت قدمی یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتا یا رہ سکتی،
میرے بچے اس سے برباد ہو جائیں گے, میں اس کا خمیازہ بھگت لوں گی اور خدا سے دعا کروں گی کہ اس کے اندر میرے لیے بہتری پیدا کرے. یہ صبر ہے, یہی ڈیمانڈ ہے. یہ کون سی ڈیمانڈ ہے کہ میں گھر میں پس بھی رہی ہوں اور مجھے اس کے ساتھ میں یہ سب کچھ بھی کرنا ہے اور مجھے اپنے بچے بھی خراب کر دینے ہیں. معذرت کے ساتھ اس کو یہاں سے مت لیں. آپ یہ بندہ کر رہا ہے یا خاتون کر رہی ہے, ایکچول میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے کمفرٹ زون کو صبر کہہ رہا ہے. کمفرٹ زون کیا ہے کہ بھائی کم سے کم چھت تو میسر ہے نا, اچھا کم سے کم خرچہ تو مل رہا ہے نا, اچھا کم سے کم بچوں کے معاملات تو چل رہے ہیں نا, اچھا کم سے کم یہ تو ہو رہا ہے. تو پھر آپ نے اپنے کمفرٹ زون کے لیے کچھ چیزوں کو قبول کیا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو پھر خندہ پیشانی سے قبول کریں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہی تو تربیت نہیں ہے نا, یہی تو باتوں کے اوپر کانشیسنس نہیں ڈیولپ ہوتی. یعنی یا آپ وہاں سے نکل مجھے بھی جائیں. سمجھ آ رہی ہے, ریالٹی میں مجھے نہیں, میں ریالٹی میں بتا رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا. دیکھیں ریالٹی میں آپ نہیں, میں ریالٹی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہی وہ بات ہے جو اپنے بچوں کو بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے نا. ساتھ میں رہتے ہوئے مرنا کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ ساتھ میں ساتھ میں رہتے ہوئے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ یہ صبر کی بنیاد پر ایک بیوقوفی کر رہے ہیں. آپ کو اس وقت کوئی سخت فیصلے لینے ہیں, وہاں پر صبر کا امتحان یہ ہوگا کہ آپ نے وہاں پر حق کی بات کہی, آپ نے غلط کو غلط کہا, آپ وہاں پر کھڑے ہوئے, آپ نے اپنی پوری کوشش کی, محنت کی, گھر بنانے کی کوشش کی, وہاں جو کچھ آپ نے اپنی مرضی سے سیکریفائسز کر کے اپنا گھر بچا سکتے تھے یہ سب کچھ کیا, اس کے باوجود کچھ حل نہیں ہو رہا, تو پھر اب آپ ورسٹ کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں. یہ صبر ہے. اور یہ ٹاپک بھی تو یہی ہے نا کہ سیکریفائس کمپلشن ہے یا پھر چوائس ہے, اور اگر تو وہ چوائس ہے تو پھر چوائس تو آپ ہی لے رہے ہیں, تو چوائس آپ لے رہے ہیں, پھر اس میں خوش تو رہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے سیکریفائس کیا ود یور چوائس مثال کے طور پر, اور آپ اس کے اوپر مطمئن بھی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجبور تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنی مجبوری میں بھی معذرت کے ساتھ اپنے فائدے کی بات چوز کر رہے ہیں. آپ جب مجبور تھے تو ادھر مجبور ہو جائے نا. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں انسان ادھر مجبور ہو جائے نا. پرابلم کیا ہے؟ میں نے یہی بات پہلے کہی تھی نا کہ یہ جو کانشیسنس ہے نا کہ اب یہی سچویشن ہے اور اس کے اندر ایکسیپٹنس کو ایڈ کرنا ہے, یہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے. اس سچویشن جو بھی خراب سچویشن ہے اس کی ایکسیپٹنس کا یہ لفظ ٹھیک نہیں, بالکل صحیح کہا آپ. ایک نہ پہلے میری بات, اب میں نے سن لی آپ کی بات, آپ کی تقریر سن لی. دیکھیں یہ جو آپ جس کو کمفرٹ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا میرے خیال سے وہ مجبوری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر بھی تو دیکھیں نا کہ جب میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو گیون سچویشن کے اندر رہنا ہے اور آپ اپنی کمفرٹ نہیں چوز کریں, وہاں پہ بھی آپ اس کانشیسنیس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ یہی سچویشن ہے, اسی کے اندر رہنا ہے, ہاؤ کین آئی میک بیسٹ آف اٹ, اور اس کے اندر 100% ایکسیپٹنس کر لینا, ایکسپیکٹ کر لینا کہ 100% ہو جائے گا. آئی ایم سوری, میں نہیں مانتی کہ میرا ایک کویشچن ہے کہ جب آپ مجبوری کہہ رہے ہیں تو مجبوری سے آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ فیصلہ نہیں لے سکتے, یہ بات ہے؟ تو پھر تو آپ کا امتحان ختم ہو گیا. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, کیلکولیشن. جب آپ کے پاس وہ ول ہی نہیں رہی تو پھر آپ کا امتحان کیسے؟ فیصلہ لے کر مشکل سے گزرنا صبر ہے, دونوں صورتوں میں فیصلہ لیے بغیر. تو پھر جس فیصلے پہ آپ چلے گئے ہیں اس کے بعد صبر اس میں کرنا ہے نا. مثال کے طور پر آپ نے فیصلہ کیا, ایک منٹ, آپ نے فیصلہ کیا کہ میرا صبر یعنی میری مجبوری ہے, مان لیا میں نے, میں تو اس سے انکار ہی نہیں کر رہا. تو میں کہہ رہا ہوں جب آپ کی مجبوری ہے نا, میں آپ انورٹڈ کاماز میں ہے, آپ کی مجبوری ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے اس مجبوری میں جو بہتر فیصلہ سمجھتے تھے وہ کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر شکر گزار ہو کے بس اس کے اندر زندگی گزاریں. پھر یا تو چھوڑ دیں, دیکھیں, یا چھوڑ دیں اور پھر اس میں صبر تلاش کریں نا, یعنی اس میں پھر محنت کریں, آگے بڑھیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, آپ خدا سے مدد مانگیں, آپ اپنے بچوں کو وہ وہاں پہ کریں. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو دوسری طرف آپ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ برداشت پھر آپ کی چوزن برداشت ہے, وہ آپ نے چوز کی ہے. یعنی پھر جیسے آپ ادھر وہ ایک چوز کر سکتے تھے, وہ ادھر بھی ہے. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم برداشت کر کے ساتھ میں مر رہے ہوتے ہیں. میں اس کی نفی کر رہا ہوں, اس سے تو اگلی نسلیں برباد کر دیتے ہیں ہم. آپ نے کبھی اس بات کو نہیں دیکھا کہ ایک گھر کے اندر چپکلش چل رہی ہے, میاں بہت برا ہے, بیوی بہت اچھی ہے, بیوی بہت بری ہے, میاں بہت برا ہے.
خاندان کا مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کے اندر آپ کی جو چوائسیز ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کی چوائسیز یہ ہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے, آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کریں گے, اپنی محنت کریں گے, اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے, اس کے اندر جو بیسٹ پاسبلٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کریں گے. یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کو برداشت کرتے رہنا صبر ہے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب یہ معاملہ اس سے باہر نکل گیا, میری تو اگلی نسل خراب ہو جائے گی, اب آپ نے اس سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو آپ کا صبر ہے, یعنی آپ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں, صحیح بات کہی ہے, اب آپ باہر نکل آئے ہیں, اور اب آپ باہر جو مشکلیں آپ کو پیش آ رہی ہیں اس میں پھر خندہ پیشانی کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ گزر رہے ہیں. یہ صبر ہے. یہی وہ بات ہے جو ہم اپنی بچوں کو نہیں سکھا رہے نا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خود کو قربان کر دینا, اپنی ساری شخصیت مار دینا, اپنی تمام چیزوں کو ختم کر کے, اپنی شخصیت کو, اپنی اولاد کو, اپنے فیوچر کو ختم کر کے جینا, یہ اصل میں سیکریفائز ہے. مجھے آپ بتائیں اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ آپ ایک گھر کس لیے بنا رہے ہیں؟ آپ ایک گھر اس لیے بناتے ہیں کہ آپ نے اس گھر کے اندر جینا ہے, اپنے بچوں کو پالنا ہے, ان کے فیوچر کو سنبھالنا ہے, آپ نے ایک اچھی جنت بنانی ہے اپنی چار دیواری کے اندر. اگر وہ نہیں بن پا رہی تو دو ہی چوائسیز ہیں, یا آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نکل کر, وہ بھی امتحان ہی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ پھولوں کی سیج ہے, وہ بھی امتحان ہی ہے, لیکن پھر آپ نے ایک فیصلہ تو کیا ہے نا, خدا سے مدد کی امید رکھیں اور وہاں سے نکلیں اور اس میں محنت کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صابر ہونا ہے. ادھر بھی یہی ہے, جب آپ نے فیصلہ کیا کہ بھائی میری کمفرٹ یہ تھی, میرے بچوں کی ریکوائرمنٹ یہ تھی, میں ان کو کیسے پالوں گی یا پالوں گا, ماں چلی جائے گی, میں کیسے رکھوں گا ان کو, میں کیا کروں گا, اب آپ نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے. میں کہتا ہوں اس ایڈجسٹمنٹ کو خندہ پیشانی سے کریں, پھر صبر ہے. کیونکہ جیسے یہ جو ابھی مثال بینی جی نے دی, میں بہت ٹائم پہلے میں آئی واز ہیونگ اے ڈسکشن, اور اس میں یہی بات سوچ رہی تھی, اور اس وقت میں اس چیز سے کنونس ہو گئی تھی, اور میں نے اس چیز کا انکشاف کیا کہ چوائسیز ساری آپ کی اپنی ہوتی ہیں. جب ایک ماں جو کہ بیوہ ہو جاتی ہے, وہ اپنے بچوں سے یہ کہتی ہے کہ دیکھو میں نے شادی نہیں کی تمہاری خاطر, تمہارے فیوچر کے خاطر, ٹھیک ہے, تو اب اس میں وہ کیا کر رہی ہے, وہ مجبور ہے کہ یار میں یہ نہیں کرتی کیونکہ میں نے آگے اپنے بچوں کو پالنا ہے یا ان کی اچھی طبیعت. جب آپ میرے خیال میں, آئی مائٹ بی رانگ, بٹ جب آپ مجبوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, تو آپ ایکچولی اپنے اوپر سے وہ چیز ہٹا کے مجبوری کے اوپر رکھ رہے ہو. نہیں, مجبوری, جب یہ والی مجبوری آپ کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی کمفرٹ زون کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, آپ یعنی ادھر آپ کو مشکل زیادہ پیش مجھے آئے گی. یہ لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے میرے خیال سے کہ مجبوری آپ اپنے آپ سے وہ ہٹا کے کہ اب میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, میرے ہاتھ میں تو فیصلہ ہے نہیں, تو میں یہ مجبوری کے آگے رکھ دیتی ہوں ساری اپنی بھار پرابلم کا, اور اب کیونکہ یہ مجبوری ہے تو اب میں نے کمفرٹ زون کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا. آپ سمجھے, کیونکہ یہ مجبوری ہے, دس از ناؤ ایزی فار یو کہ آپ یہ اب فیصلہ کر ثانیہ صاحبہ, سکیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک ورسٹ سچویشن بیان کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ میرے گھر میں مسئلہ ہے, اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یار میں ان بچوں کو کیسے پالوں گا, میری تو بات نہیں چل رہی, فرض کریں, یا میری بیوی کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن ہے, اور الٹیمیٹلی فیصلہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں یا پہنچتی ہے, کوئی بھی, دونوں طرف ہو سکتا ہے, وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی پھر مجھے نا مزدوری کرنی پڑے گی یہ بچے پالنے کے لیے, اور میں اس سٹینڈرڈ پہ تو نہیں پال سکوں گا یا سکوں گی. میں کہتا ہوں یہاں پہ جانا یہ پھر صبر ہے. یہ کون سی بات ہے کہ آپ یہاں پر وہ پھر آپ اپنے کمفرٹ زون کا انتخاب کر رہے ہیں کہ میں نے مزدوری بھی نہیں کرنی, میرے بچوں کا فیوچر بھی قربان نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اب مجھے برداشت کرنا چاہیے. کیسے؟ ناخوشی سے, بے دلی سے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, نہ یہ ٹھیک ہوتا ہے نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے, اور آپ یہاں رہ کر بچوں کو بجائے ان جن کے لیے آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ برباد ہوتے ہیں. تو میں یہی بات بول رہی ہوں کہ جب آپ اس مجبوری کا یا جو بھی XYZ ورڈ کا یا چیز کا سہارا لے رہے ہیں, اور آپ خود نہیں اس چوائس کو یا اس ڈیسیجن کو اون کرتے فار واٹ ایور ریزن, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مجبوری میں نے یہ سیکریفائس کیا. اب آپ کے اندر آل دس ٹائم وہ اینگر, وہ غصہ, وہ کہ میں نے کیا, دیکھو اس نے تمہارے لیے میں نے شادی نہیں کی, تمہارے لیے میں نے دیکھو یہ نہیں کیا, کیونکہ وہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس الوژن میں ہوتے ہیں کہ یہ میں نے تو نہیں لیا, مجھ سے تو مجبوری نے یہ کام کروایا. نہیں, وہ الٹیمیٹلی لیا آپ نے ہی ہوتا ہے. جس دن آپ اس کو اون کر لیں گے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو غصہ, وہ کڑواہٹ اور وہ ٹاکسک ماحول میں پھر جینا اس مشکل کے ساتھ, وہ کم سے کم اس میں سے ہٹ جائے گا. کم سے کم آپ کو یہ تو آپ مطمئن ہوں گے یہ میں نے صاحبہ, جب ایک ماں اپنے بچوں کو یا ایک باپ اپنے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں مر گئی تھی تمہارے بچپن میں, یا تمہارا باپ مر گیا تھا بچپن میں, اور دیکھو میں نے تمہاری خاطر شادی نہیں کی, تو وہ اس سے بڑے سیکریفائسز کی ڈیمانڈ اصل میں کر رہا ہوتا ہے جو پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں.
عرض یہ ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ تھا, اس فیصلے کو آپ نے اپنے بچوں, ان کی ویل بینگ کے لیے خود چوز کیا ہے. اس چوائس پر کھڑے ہونا, اون کرنا, اسی میں پھر خوش رہنا, اس پر کانے رہنا. اسی لیے میں بار بار یہ چوتھی دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں صبر جو ہے یہ شکر کا آؤٹ کم ہے. جب آپ اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کے شکر پر کھڑا ہو گیا ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کام اس طرح سے ہو گیا, میری محنت کا رنگ لیا ہے, تو پھر آپ اس کو اپنی بائی چوائس اپنے اندر لے کر جاتے ہیں. یہ ہم نے غلط جگہ سے رکھ لیا, وہ بہت دیر سے بات کرنا چاہیے. جی فابیہ آپ انمیوٹ کر لیں. جی یہ صبر سمجھوتا اور قربانی ان کے اطلاقات میں پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا, ابھی بھی یہ سمجھوتے کو آپ لوگوں میں سے کسی نے قربانی کے ساتھ مکس اپ کیا ہے ابھی گفتگو کے دوران, مجھے یہی تاثر ملا. آپ دیکھیں جو چیز میری ذمہ داری ہے, جیسے خاندانی زندگی, اس میں کھڑی ہوں تو یہ میری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے. اس میں مختلف صورتحال میں جو فیصلہ سازی کر رہی ہوں وہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے. لہٰذا اب یہاں جو میں نے ترجیح قائم کی ہے اس کو میں قربانی سے کیسے تعبیر کر سکتی ہوں, یہ میرا سمجھوتا ہے فیصلہ سازی. قربانی کے جب ذکر آتا ہے تو اس میں اسی چیز کو قربانی کہہ سکتے ہیں جس میں آپ بدلے کی شرط کو نکال دیں. ابھی چیٹ باکس میں آسما صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ دنیا میں آپ بدلے کی شرط ہٹا دیں. وہی چیز انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کیوں کہا ہے, کیونکہ اس میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ریٹرن نہیں مل رہا. تو ہمارے ہاں مائیں جو کر رہی ہیں خاندانی زندگی میں, وہ ان کی ذمہ داریوں کے اندر مختلف صورتحال ہیں جن میں وہ فیصلہ سازی کر رہی ہیں, سمجھوتا کر رہی ہیں. ان کو وہ قربانی کے لفظ سے تعبیر ہی نہیں کر سکتی. قربانی اس جگہ استعمال ہوگا لفظ جہاں سرے سے میری ذمہ داریوں میں وہ چیز اللہ نے شامل نہیں کی تھی اور میں نے آگے بڑھ کر اپنی پارٹیسپیشن کی. فابیہ صاحبہ ہم یہی عرض کر رہے تھے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ قربانی جو ہے وہ کسی نتیجے کے بغیر ہوگی, تو یہ میری چوائس ہونی چاہیے نا. یعنی میں اپنا کچھ قربان کرنا چاہتا ہوں باوجود اس کے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. یہ مجھ سے ڈیمانڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مجھے آپ گھر سے رخصت کرتے ہوئے جب یہ کہیں گے, یا میرے گھر میں کسی کو لاتے وقت یہ کہیں گے کہ بیٹے میری خاطر تم اس کو قبول کر لو, تو یا تو آپ قبول نہ کریں, یا وہ انسان ہے, اب اس کے ساتھ گزارا کریں, صبر کریں, اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں, آگے بڑھ جائیں. ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بالکل نہیں کہہ رہے. یعنی سیکریفائس ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کو ہم نے ہر ٹگا ٹوکری پہ سیکریفائس بنا دیا. سیکریفائس ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ہر چیز سیکریفائس ہو جاتی ہے. میں نے آپ کی خاطر میک اپ کرنا چھوڑ دیا تو سیکریفائس ہو جائے گا, میں نے تمہاری خاطر اپنے دوستوں میں جانا چھوڑ دیا تو سیکریفائس ہو جائے گا. بالکل ہی کوئی اس کو اٹھا کے ہم نے کس جگہ پہنچا دیا ہے. میں جس وقت اب ولنگنیس سے اس بات پر کھڑا ہو جاؤں کہ اب میں اپنی کچھ بہت ایسی چیزیں جو میری ہیں, جو مجھے سے بلانگ کرتی ہیں, میں نہ چاہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں دوں گا, میں یہ بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں اپنی چوائس سے کسی بھی مقصد کے لیے. یہ سیکریفائس ہے. یہ ہر وقت نہیں چاہیے ہوتا. بعض اوقات انسانی زندگیوں میں اس طرح کا سیکریفائس کرنا یہ جرم ہے, مجرمانہ فعل ہے. مثال کے طور پر ہم نے ورس سچویشنز دیکھی ہیں نا, کہ ایک سوتیلا باپ بیٹی جو دوسری بیوی کی ہے اس کو ابیوز کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں برداشت کرتی رہی کیونکہ میں کہاں جاتی. بھائی آپ جا کے کسی گندے نالے کے کنارے پہ بیٹھ جاتی, آپ بھیک مانگتی, اب سڑک پر جاتی. وہ سیکریفائس تھا آپ کا, وہ صبر تھا آپ کا. یہ کون سا سیکریفائس ہے؟ یعنی میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ میاں بھی آپ سے حق کے اوپر کھڑے ہو کے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ تھوڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یعنی آپ اگر غلط پر کھڑے ہو کے ثابت قدم ہیں, یہ کوئی ثابت قدمی ہے؟ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی بچوں کو یہ بتانے کی کوشش کرنی چاہیے صبر کیا ہے, برداشت کیا ہے, سیکریفائس کیا ہے. قربانی کہاں چاہیے ہوتی ہے, ہر چیز قربانی نہیں ہوتی. میں نے اپنی ماں کی خاطر, وہ ایک بہو گھر میں لانا چاہتی تھی, میں نے ان کی خاطر قربانی دی ہے. بھائی نہیں دی تم نے قربانی, اپنی چوائس سے ایکسیپٹ کیا ہے ٹو پلیز یور مدر. اٹ از ناٹ. اب وہ تم نے جب چوز کر اب جب تم نے چوز کر لیا ہے, کسی بھی وجہ سے کیا, تم نے ماں کی محبت میں کیا ہے, یہ سیکریفائس تھوڑی ہے, چوز کر لیا ہے. اب جب تم نے یہ کیا تو یہ تمہاری چوائس بن گئی ہے, اب تمہیں اس کو ہر حال میں پورا اترنا ہے. یہی والا سٹیپ ہے جو میں پہلے بھی, سب سے پہلے جب میں نے اپنے لیے بھی کہا کہ میں نے بھی یہ بعد میں سیکھنا شروع کیا ہے کہ ایکچولی میں جب آپ بات مان بھی رہے ہیں, اپنی طرف سے آپ مجبوری میں ہیں یا کسی بھی چیز کے اندر ہیں,
تو فیصلہ آپ ہی کر رہے ہیں اور پھر اس فیصلے کا بار اور اس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہی ہے. یہی میں نے جو پہلے کہی ہے نا, لیکن یہ اس طرح سے دیکھا یا سمجھا نہیں جاتا. بہت کانشیس اپنے دماغ کے بہت کانشیس خانے کو کہ ساری لائٹیں آن کر کے پھر آپ اس روشنی میں آتے ہیں کہ آپ اس چیز کو آنیسٹلی ایکسیپٹ کر سکیں کہ یس ایکچولی اٹ از مائی ایکشن اینڈ آئی ہیو ٹو. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ بہت کانشیس ذہنوں, آپ نے بھی یہ کہنا تھا. نہیں یہ صبر ہے. دیکھیں جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا, کہ مثال دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہیے کہ بھائی میں جو بھی حالات ہیں نا جا رہی ہوں, جو بھی حالات ہیں میں جا رہا ہوں, خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے یہ کام کر لیا ہے, تو یہ صبر ہی کیا ہے آپ نے جب اپنے سارے سے گزرنے کے بعد. یہ بھی میں اس بات کو سیکنڈ بھی کروں گی, اور میں ایک ایگزامپل بھی دینا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں ایسے ایگزامپلس کہ اگر کوئی لڑکی ہے, اس نے شادی کرنی ہے اور وہ ایک کریئر اورینٹیڈ وومن ہے اور اس کا دل ہے کہ وہ آگے جا کر اپنی فیلڈ میں کہیں جاب بھی کرے, بٹ شادی اس کی ایسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو یہ چوز کرنا پڑتا ہے. اس کے پاس دو آپشنس ہیں, یہاں تو وہ سیپریشن کی طرف جا سکتی ہے, یہاں وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے, یہاں پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے. تو ایکسیپٹنس جو ہے وہ تبھی ہوگی جب اس کے حساب سے وہ حالات ہوں گے. ریجیکشن کا اس کے پاس چوائس ہے, لیکن اگر وہ ایکسیپٹ بھی کرتی ہے تو اس میں وہ قربانی دیتی ہے اپنے کریئر کی. اس میں پھر آگے سے مجھے لگتا ہے پھر سیکریفائس جو ہے نا, وہاں پر وہ امبریلا ٹرم ہے کہ اس کے انڈر کافی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر وہ سیکریفائس ایک فرسٹ اسٹیپ تھا جو بہت بڑا عظیم اسٹیپ تھا اس کے مطابق, کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی چیز گیو اپ کی. پھر آگے جو وہ چیزیں اس لائف میں کر یا جا کر, وہ اس میں پیشنس بھی ہو سکتی ہے, برداشت بھی ہو سکتی ہے. اور وہ سب ذرا ایکسپلین کریں پچھلی والی بات کو, کیا کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ گیو اپ کرتی ہے کس چیز, کریئر کو, اپنے کریئر کو, شادی کرتے شادی کے لیے, کیونکہ آپ نے اس کو اپنے جملے پہ غور کیا, ہاں اگر وہ گیو اپ کرتی ہے کون کر رہا ہے, فیصلہ ہے نا, تو یہ اس کا فیصلہ ہے نا, کون کر رہا ہے, وہ کر رہی ہے, وہ خود کر رہی ہے. تو جب اپنی ولنگنیس سے آپ نے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے تو آپ نے اپنے لیے چھوڑا ہے نا, لیکن اس کے عوض میں آپ نے کچھ مانگا ہے. مثال کے طور پر آپ کو لڑکا بہت اچھا لگتا تھا, اس کی ڈیمانڈ یہ تھی. مثال کے طور پر امیر بہت تھا, اس کی ڈیمانڈ یہ تھی. مثال کے طور پر وہ گھر بہت اچھا تھا, کچھ ہے نا. مثال کے طور پر آپ کے والدین یہی چاہتے تھے کہ وہ کرے اور آپ نے چوز کر لیا اس کو. دیکھیں ایک ہے ہماری سوسائٹی کا وہ رخ جس میں بچوں سے بچیوں سے کوئی چیز زبردستی منوا لی جاتی ہے, تو ظلم ہے, زیادتی ہے, اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. لیکن جہاں کہیں پر بھی آپ نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں, ابھی آپ کی چوائس ہے. ہاں چوائس ہے, نہ یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس کی شادی ہو گئی اور وہ کیریئر اورینٹیڈ تھی اور بعد میں اسے روکا گیا کہ تم تو نہیں, اب تو تم نے نہیں کرنا, وہ تو عورتوں کا کام صرف گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے اور بچے سنبھالنا ہوتا ہے, بعد میں بھی یہ تو وہ بعد میں ہوا, تب بھی فیصلہ ہی کرنا ہے, تب بھی چوائس ہے نا, فیملی لے گی پھر یہ چوائس آئے گی, تب بھی دونوں چوائس ہیں. دیکھیں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ آپ نے نہیں طے کیا تھا اور آپ نے مجھے اب جب یہ کہہ رہے ہیں تو میں کریئر نہیں چھوڑ سکتی, اٹس یور چوائس. میں گھر چھوڑ سکتی ہوں, کریئر نہیں چھوڑ سکتی, اٹس یور چوائس. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کریئر چھوڑ سکتی ہوں, گھر لے سکتی ہوں, اٹس یور چوائس. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ چوز کر, دیکھیں یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ صبر یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس جگہ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے بات ہی نہیں کی, ڈائلاگ ہی نہیں کیا, ڈسکشن ہی نہیں کی, اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کی, کوئی دلیل نہیں آئی, کوئی ریشنل نہیں آیا, اپنی پوری ایفرٹ نہیں ڈالی اور آپ گھر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں صبر کریں. نہیں, صبر اس سب کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی آپ نے وہ نہیں, میں یہ مطلب اب تو بہت زیادہ اس میں تو ڈفرینس ہے نا کہ آپ گھر چوز کریں, اس میں آپ کے بچے بھی انوالو ہوتے ہیں, ڈپینڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اور دوسری طرف کیریئر ہے. تو کوئی بھی ریشنل مائنڈ سے سوچے گا تو وہ گھر کو ہی اپنا وہ کرے گا. یہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے ورنہ. دیکھیں یہ گفتگو ہم کریں گے جب ہم آئلی معاملات کو ڈسکس کر رہے ہوں گے, شادی بیاہ کو ڈسکس کریں گے, وہاں میں بھی آپ سے اگری کروں گا اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو جب مجھ سے یہ بچی آ کے پوچھے گی کہ مجھے بھائی بتائیں میں کیا چوز کروں, تو وہاں اس سے گفتگو ہوگی. ہم اس وقت یہ گفتگو نہیں کر رہے اور نہ کسی کو ہم یہاں سے بیٹھ کے انکریج کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ یہ رہے ہیں آج ٹاپک اور ہے ہمارا. دیکھیں جس وقت ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا گھریلو معاملات کے اوپر, تو آدمی اپنی بچیوں کو سب کو کہتا ہے کہ بھائی تم اس وقت تم نے ایک فیصلہ کر لیا, اگر مناسب سمجھو تو اس کو ذرا دیکھ لو, اس کے اندر یہ بہتری ہے, اب تمہارے بچے ہیں. یہ ساری گفتگویں ہم کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. لیکن لیٹس سے کہ اس نے فیصلہ کر لیا, وہ اس میں ڈسکشن میں ہی نہیں جاتی کہ اس میں اتنی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, یہ ہے, تو میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اپنی فیملی چوز کروں اینڈ لیٹ اٹ, پھر اس پہ مطمئن رہے. تو پھر اس کے بعد یہ نہیں بیٹے ایک منٹ,
یہ سیکریفائز اس کی چوائس سے ہوا ہے. ورنہ یہ نا میرا کنفیوژن بھی یہاں آ کے صحیح ہوا ہے, جو سچی بات ہے کہ دل میرا کہیں اور ہے اور کرنا مجھے کچھ اور پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو پک ون. یہ بھی ایک اسٹیپ ہے جس کو ہم کسی کی امپرووائزڈ جو سائڈ فیکٹرز ہوتے ہیں نا, ہم ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اگر ریالٹی میں سوچیں نا, جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو الٹیمیٹلی ہم ہی چوز کر رہے ہوتے ہیں ود ایڈڈ فیکٹرز, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اس والی جگہ کے اوپر بیٹھ کے یہ سچ صحیح میں لکھ کے کر لینا, یہ اپنے دماغ کے اندر ساری کانشیسنس بتیاں جلا کے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اچھا اب میں یہ لے رہی ہوں, اب یہ میرا فیصلہ ہے, دا اونرشپ آف دا فیصلہ از گوئنگ ٹو میک اے ہیوج ڈفرنس. And there is a price of, yes, you know, there is going to, nobody is denying that. آپ یہ دیکھیں, We are not آپ going to گھر deny that. ایکسیپٹ کر رہی ہیں تو ایک پرائس ہے, اب گھر چھوڑ رہی ہیں تو ایک پرائس ہے. دنیا آزمائش ہے نا. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اطاعت میں بھی صبر ہے, لذت کو چھوڑنے میں بھی صبر ہے, اور آزمائش میں بھی صبر ہے. آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے یہ والی آزمائش چوز کر لی ہے, ساتھ رہنے کی, اور کریئر چھوڑ دیا ہے. آپ کی چوائس ہے. آپ فرض کریں کہ اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ نہیں کرنا مجھے, میں کریئر کا انتخاب کروں گی, میں پال لوں گی اپنے بچے. اس میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک چیز چھوڑی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو یہ کہہ کر کہ آپ نے ایک سیکریفائس کیا ہے تو اب آپ کی, اور کہ میں نے تمہاری خاطر کریئر چھوڑا ہے تو اب تم یہ کرو. میں کہتا ہوں کہ یہ تو پھر وہ سیکریفائس ہی نہیں رہا نا, اٹس اے پیور چوائس. اور دوسری بات ایک اور چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ پروسیس سے گزرنے کے بعد میں کہہ سکتی ہوں, آئی ایم اسٹل ناٹ 100% دیر. ہر روز آپ اپنی سی ایفرٹ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دن اگلے دن صبح اٹھ کے کالا سیاہ ہو جائے گا, سفید سیاہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. آپ ہر روز اپنی سی ایفرٹ کرتے ہیں, اس میں آپ کی مرضی بھی بہت جگہ پہ پیچھے جائے گی, آپ کو تکلیف بھی ہوگی, آپ کو غصہ بھی آئے گا, آپ کو بہت ساری چیزیں ہوں گی, بہت سارا کنٹرول چاہیے ہوگا. لیکن وہ جو یہ کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے کہ نہیں, آئی ایم چوزنگ دس, سو آئی ہیو ٹو ایکٹ فرام ہیئر. سو یہ والی چیز کا کانشیس ریمائنڈر اور اپنے فیصلے کی اونرشپ, یہ ہے جو آپ کو روزانہ بہتر کرنے کے لیے اس ٹریک کے اوپر رکھنا. مجھے اس میں ایک چیز ایڈ کرنی ہے, جو بات وردہ کری ہے اسی سے ریلیٹڈ. مجھے لگتا ہے پرابلم وہاں سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ وہ چوائس لے لیتے ہیں کہ میں نے گھر چوز کیا, میں نے بچے چوز کیا اور اپنا کریئر نہیں چوز کیا. اس کے بعد آپ امیجیٹلی ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اپنے سیکریفائس کے لیے. دیٹ از دا بگیسٹ. اس سے اور گھر برباد ہو جاتا ہے. اس سے یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ کڑواہٹ بڑھتی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یار دیکھو میں نے تو یہ کیا ہے, مجھے کیا ملا اس کے بدلے میں. یو آر ایکسپیکٹنگ. If you're expecting, then you're definitely on the wrong track. You have to own it کہ میں نے کیا ہے, میں نے اپنا, یہ میری چوائس ہے, فنش. جب آپ اس کے آگے فل اسٹاپ لگا دیں گے نا تو پھر وہ پرابلم وہیں رک جائے گی. یعنی میں اپنی خوشی سے تمہاری خاطر اپنا کریئر چھوڑ رہا ہوں یا رہی ہوں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے مجھے, لیکن مجھے تمہیں جینے ہی نہیں دینا اس کے بعد کیونکہ تم نے میرا کریئر چھڑوایا ہے. تو یہ تو آپ اپنی اولاد, اپنا گھر, اپنی چیزیں سب کچھ برباد کر رہے ہیں. تو یہ کیا فیصلہ ہوا؟ یعنی دیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ برداشت, ایڈجسٹمنٹ, کمپرومائز, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. عرض سن لیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا, کمپرومائز کرنا, برداشت کرنا, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. خود کو مٹا دینا, تو پھر آپ کر کیا رہے تھے بھائی؟ آپ کی شخصیت قائم رہتے ہوئے کسی چیز کا ہونا آپ کے لیے فائدہ مند ہے نا. آپ کی شخصیت کے مر جانے کے بعد ایڈجسٹمنٹ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ پھر تو آپ مر گئے, یعنی آپ جیتے جی مرے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ جس کو ہم برداشت کہہ رہے ہیں, جس پہ ہم تنقید کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ میں تو حق کی آواز بھی نہیں بلند کر رہا. میں تو یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ بھائی یہ صحیح بات ہے. میں اس صحیح فیصلہ, جو مجھے لگتا ہے صحیح فیصلہ ہے, اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. جب ہم اس کی قیمت نہیں دینے کے لیے تیار ہوتے, تب ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سیکریفائس کر رہے ہیں. اصل میں آپ اس کی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو دوسرا فیصلہ ہے. عرض یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت موافق حالات ہوتے ہیں, جیسے بینظیر صاحبہ نے کہا, ہر بندے کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں. میں اپنے لحاظ سے ایک بات کہوں گا, ہو سکتا ہے دوسرا آدمی لگے, لیکن پھر وہ یہ نہ کہے. میں جو اعتراض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر یہ مت کہیں, کیونکہ اس سے اب اپنے لیے اور بربادی کا سامان کرتے ہیں. دیکھیں, جس وقت آپ یہ ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے کریئر چھوڑ دیا اور اگلے دن سے اب تم بھی یہ کرو گے, یہ ایسے ہوگا, فلاں ایسے ہوگا, آپ ساس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں, نند کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں, بہو کے ساتھ بھی یعنی اس کے بعد پھر آپ اصل میں گھر بنا ہی نہیں رہے.
تو پھر کیوں سیکریفائز کر رہے تھے بھائی؟ اس کی پرائس ہی لیتے مانگتے وہ رہتے پرائس ہی نہیں ہم دی نا یہ آپ نے, ہاں پرائس یہ تھی کہ آپ اس نہیں میں ہم نہیں بھی مانگتے, لیکن سچ یہ مشکل بات ہے, میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گی کہ بہت مشکل بات ہے اور یہ آسان نہیں ہوتی ہے. آپ کو چوٹ لگی, آپ اندھے ہو گئے ہیں اور آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں, یہ صبر ہے؟ نہیں بالکل. یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کو جس وقت آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے, آپ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹے تم نے خود فیصلہ کیا تھا نا کہ تم نے او لیولز ہی کرنا ہے, میٹرک نہیں کرنا, پھر کیا کہتے ہیں؟ اب بس اپنی محنت سے اس کو اچیو کرو. یہی آپ سے کہہ رہے ہیں ہم. دیکھیں, ایک ماں جو کام بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے, ایک باپ جو کام بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہے, وہ دونوں سائڈ سے نہیں ہو رہا ہوتا. ہم جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم دوسرے سے, یعنی قربانی جب اگر دی بھی جائے گی نا تو وہ پورے حق سے ہوگی, عدل کی بنیاد پر ہوگی, دوسرے سے رحمت کے توازن کے ساتھ کہیں پہ بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فیصلہ بھی کریں, اس فیصلے کے نتیجے میں پھر آپ اپنے اندر یعنی خوشی یا اطمینان بھی پیدا نہ کریں, اس کے اوپر ریزیلینٹ بھی ہوں, اس کے اندر آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہوں, ریئیکٹ کر رہے ہوں, انڈائلٹی میں جا رہے ہوں, ڈپریشن میں جا رہے ہوں, بچوں کو خراب کر رہے ہوں, گھر کو خراب کر رہے ہوں, اور آپ اس کو سیکریفائس بھی کہہ رہے ہوں. میں تو قربانی دے کر تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں. بھئی کیوں رہ رہے ہو تم؟ قربانی دے کر رہنا تو تب اچھا تھا کہ اگر تم مطمئن ہو گئے ہو مجھ سے. کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے یار تمہارے اندر یہ بہت ساری خامیاں ہیں, یا عورت کہتی ہے کہ تمہارے اندر یہ بہت ساری خامیاں ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کی خاطر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے وہ جو خامیاں ہیں ان کو قبول کر لیا. اب آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بہتر ہو جائے, اپنی بات بھی کبھی کبھار کہہ دیا کریں, لیکن آپ اس پر لڑ بھی رہے ہیں اور آپ چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں بچوں کی وجہ سے تمہاری تمام خامیوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اب تم بھی میری خامیوں کو ایکسیپٹ کر لو بچوں کی خاطر. کیوں کہیں؟ آپ کہہ دیں, اگر وہ مان لے تو اچھی بات ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ پھر تو مسئلہ سالو ہی نہیں ہوگا, ڈیڈ لاک. وہ اگر دونوں طرف سے ہو رہے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو ایٹ لیسٹ اپنا پیس آف مائنڈ یہاں سے اٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ میری ایکسیپٹنس ہے. آپ نے بس اپنی ہی راؤنڈ میں گھومنا ہے, کیونکہ جس وقت آپ اس کو تولیں گے نا, سیکھنے کی بات ہے کہ آپ نے اپنے گرد دائرہ بنانا اور اپنے ارد گرد اپنی چیزوں کے ساتھ ہی اپنے ٹوائز. کیونکہ جس وقت آپ اس کو تولنا شروع کر دیں گے نا, دیکھو میں نے یہ کیا تاکہ یہ سیکریفائس, اب تم بھی میرے لیے یہ کرو. جب آپ یہاں سے ہٹیں گے نا پھر اگلا سوال یہ ہوگا, دیکھو جو میں نے یہ کیا ہے نا یہ زیادہ ہیوی ہے, تم نے جو کیا یہ زیادہ کم ہے. دیکھو میں نے اگر میں صبح اٹھ گئی تو اس نے کہنا میں نے تمہیں گاڑی لے دی. سو دس از سم تھنگ کہ آپ پھر کہاں پہ ڈفرینشیٹ کریں گے, آپ کہاں رکیں گے. دیر از نو اسٹاپ ٹو اٹ. یہ نیچرلی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں, اب اپنے بچے کو ذرا غور کریں. جس وقت ہم اپنے گھر میں ایک باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تو پھر مزدوری کرو گے, اور وہ نہیں پڑھتا, کیا کرتے ہیں؟ ایڈجسٹ کرتے ہیں نا اس کے ساتھ, اسی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں. یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ سمجھانے کی بات ہے, یہ ہمارے ہاں نہیں کہی جاتی. ہمارے ہاں پرابلم چلا جاتا ہے ایکسٹریم کی طرف. آپ طلاق کو پروموٹ کر رہے ہیں, اچھا آپ چاہتے ہیں لوگوں کے گھر برباد ہو جائیں. بھائی یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے خدا نے جو آپ کو صبر دیا ہے, جو آپ کے اندر ہمت دی ہے, جو طاقت دی ہے, جو آپ محنت کر سکتے ہیں, یہ سارے کو بروئے کار لائیں, اپنی پوری ایفرٹ کریں, سال لگائیں, 2 سال, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں, چاہے نکلنے کا, چاہے رہنے کا, چاہے چھوڑنے کا, چاہے حاصل کرنے کا, پھر اس کو خندہ پیشانی سے قبول کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فیصلہ بھی کریں. آپ دیکھیں, آپ خود ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں. ہمارے ہاں مرد بھی جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے نا, ان کو بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی تم یہ دوستوں میں بیٹھے رہتے ہو سارا دن, بچوں کے لیے کما کے کون لائے گا, تم کارڈز کھیلتے رہتے ہو, تم باہر جاتے ہو, تم نشہ کرتے ہو. وہ جب یہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ اس سے نکلتا بھی ہے تو پھر وہ احسان کہتا ہے تمہاری خاطر میں نے یہ چیز چھوڑ دی ہے, نہ چھوڑتے آپ. تو سائیکل ہے, وہ گھومتا ہی رہے گا. یہ سائیکل. تو اس کے اندر اپنے آپ کو میری درخواست صرف یہ ہے کہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے, صبر کو ادھر کنفیوز نہ کریں. اور اگر آپ لوگوں کو دلچسپی ہو تو ہمارے جو ڈاکٹر ساجد حمید صاحب ہیں, انہوں نے صبر کیا ہے, یہ ان کی کتاب ہے, آپ لوگ ضرور پڑھیں. اس کے اندر انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ صبر کیا ہے, اس کو کیسے حاصل کیا جائے. تو اس پر ضرور, ہم نے اس کو پاکستان میں خاص طور پہ اردو سپیکنگ لوگوں نے برداشت, سیکریفائس, قربانی, صبر عجیب خلط ملط کر دیا. سب چیزیں کچھ جڑ سی گئی ہیں, مل سی گئی ہیں. تو یہ مت کریں, یہ اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اپنے اگلے بچوں کو کم سے کم, چلیں ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا, کم سے کم اپنے اگلے بچوں کو بتائیں بیٹے فیصلہ کر کے اس پر کھڑے ہونا, ثابت قدمی سے کھڑے ہونا, یہ صبر ہے. فیصلہ کر کے, یہ جو ہے نا فیصلہ ہی نہ کرنا,
فابیہ صاحبہ کچھ کہہ رہی جی فابیہ آپ انمیوٹ کر کے بات کر لیں. ابھی تک 4 جو ٹرمز یوز ہوئی ہیں نا، قربانی، صبر، برداشت اور سمجھوتا، تو میری گزارش ہے اس میں ایک ایک جملے کی آخر میں وضاحت کر دیجیے گا کہ ہم کیسے اس کو ڈفرینٹ، کیونکہ یہ تو بہت بکھری ہوئی گفتگو ہوئی ہے نا، تو کوئی ایک مثال لے کر ان چاروں کو کیٹیگرائز کر کے بتا دیجیے گا، اور پھر مجھے بھی اجازت دیجیے گا کہ میں بھی اس میں کچھ نہ کچھ کہہ سکوں. آپ پہلے کہیں جی، آپ ضرور فرمائیں، ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ کچھ جی میں چاہ رہی ہوں اس پر آخر میں جب آپ اینڈ کریں گے ڈسکشن کو، تو ان چاروں کو الگ الگ نا کسی مثال سے جی فائنل شکل میں بتا دیجیے گا کہ یہ جی چاروں جی کو الگ الگ ہم نے کیسے کیا ہے، اور جی پھر اس وقت آخر میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ چاروں جی ٹرمز کو ضرور سادہ الفاظ میں، جی بالکل ایک ضرور ایک جملے میں جیسے بندہ بتاتا ہے نا کوئی جی ایگزامپل جی سے، وہ بتا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بہت فرسٹ ٹائم ہے کہ میں کسی ایسی گروپ میں جو ہے بات کر رہی ہوں، بٹ ایکچولی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لائک اکثر یہ ہوتا ہے جیسے ہم اپنی پاکستانی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن دونوں طرف سے یہ سننے کو ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا فیصلہ تھا اور اب ہمیں کسی بھی طرح نبھانا ہے، لائک کچھ بھی ہو. حالانکہ خاص طور پہ اسپیشلی ان لاس کے حوالے سے لائک ہسبینڈ وائف کا تو ایوری ون نو کہ ہسبینڈ وائف سے کیا ہے کہ بھائی صرف آپ کو اپنی فیملی کو، بچے ہیں، شوہر، اس کو دیکھنا ہے. لیکن جو ہمارے پاس ان لاس کا جوائنٹ فیملی سسٹم کا تو ایک وہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو اسی فیملی میں رہنا ہے اور اپنے طور طریقے کچھ نہیں ہے جو یہاں پہ چلا آ رہا ہے، اسی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور اس میں جوائنٹ فیملی میں آپ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. لائک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ ایک الگ طریقے سے براٹ اپ کریں، جیسے یہاں پہ آج کل ماڈرنائزیشن بھی ایک لیول پہ ہوتی ہے لیکن آج کل بہت بڑھ گئی ہے، آپ تھوڑے سے اس طریقے سے نہیں. کیونکہ اگر کوئی اور خواتین جیسے ہوتا ہے کہ ایک دم بچیوں کو یا بچوں کو حافظ بنانا چاہتی ہیں، تو اس پہ ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ بھائی لڑکیوں کو حفظ نہیں کروائیں، لڑکوں کو کروائیں. تو یہ جوائنٹ فیملیز میں ہوتے ہیں. تو کہاں تک ان لاس کا جو ہے وہ انوالومنٹ ایک جو کہتے ہیں نیوکلیر فیملی، اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے ایک پورے ان لاس کا لائک جوائنٹ فیملی میں، یا اچھا اگر ایک میں اپنی آپ رائے میں رکھتی ہے، کچھ ہاں کہنا چاہتی ہے، تو وہ مجھے ذرا اگر اس میں ایکسپلین لائک کر دیں میں کیونکہ میں آپ کی نا آواز تھوڑی سی اونچی نیچی ہو رہی ہے، تو اگر میں آپ کا سوال جتنا میں سمجھی ہوں میں آپ ریفریز کرتی ہوں، اگر آپ انڈورس کر دیں کہ میں صحیح سمجھی ہوں. ہاں، سیکریفائس سے جوڑتے ہوئے آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایسے سچویشن میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی مرضی کی شادی نہیں ہے، اینڈ دین یو گیٹ ٹو لیو ان اے کمبائنڈ فیملی سیٹ اپ جہاں پہ آپ اپنے بچوں کی یس تربیت کے اندر بہت ساری انوالومنٹ دوسرے لوگوں کی ان لاس کی دیکھ رہے ہیں. تو کہاں پہ سیکریفائس والی چیز آپ کی جو ہے فٹ ان ہو رہی ہے وہاں پہ؟ میں صحیح سمجھی ہوں؟ یس 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 اچھا، یس میں اس میں اگر آپ کی ٹھیک بات سمجھاؤں نا تو آپ مائک کھلا رکھیے گا. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے تو میں چاہتا ہوں ہم ڈسکشن کیا کریں، یہ سوال جواب کی نشست نہ بنے. تو آپ اپنا مائک کھلا رکھیے، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں بتانے کی. دیکھیں، آپ نے یہ کہا کہ میری چوائس سے شادی نہیں. میرے نزدیک تو جب آپ نے یہ چوز کر لیا کہ آپ والدین کی مرضی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اٹ از یور چوائس ناؤ. سو یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میری چوائس نہیں تھی، تو ایکچولی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی آپ نے دوسرے کی زندگی برباد کر دی، بچے پیدا کر لیے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ساتھ میں جی نہیں رہے، مر رہے ہیں. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس سے پہلے ڈیسیژن کرتے اور والدین کے ساتھ اس وقت لڑائی کر لیتے. یعنی آپ کو اس وقت ہمت نہیں ہوئی، اس وقت آپ نے اقدام نہیں کیا، اور اب آپ دوسرے کی زندگی دونوں طرف سے اب برباد کر رہے ہیں کہہ کر کہ تم تو میری چوائس ہی نہیں تھے. بھائی وہ تو آپ کی چوائس نہیں تھا، لیکن یہ گھر بنانے کا فیصلہ تو آپ ہی کا تھا نا. آپ نے چوز کیا کہ آپ کو اپنے والدین کو نہیں چھوڑنا، ان کو خراب نہیں کرنا، ان کی بات کو ہر حال میں ماننا ہے. اس وقت آپ اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو اپنے والدین کی مرضی کے سامنے سرنگوں کر دیا ہے. پھر آپ اس کے بعد بیوی سے اور بیوی سوری شوہر سے دونوں طرف سوری یہ ٹو انٹرپٹ یو. جی 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 ایکچولی ایز وی لیونگ ان اگر دیکھا جائے جس فیملیز میں ہم رہتے ہیں، اسپیشلی مڈل کلاس فیملی، وی آر بوتھ انٹو دا اسلامک سارا وہ ہوتا ہے کہ ریلیجن کا زیادہ وہ ہوتا ہے. تو بعض بچے یہ مانتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا میں، ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اور بہت سے ہیں اگر ہم اپنے اس کو دیکھیں، کیونکہ ہوتا ہے پہلے آج کل لو میرج سے اس کا اتنا ہے، لیکن لوگ ارینج میرجز کو بھی چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو فیصلہ، جہاں تک ہم اپنی بات کریں تو ایز بینگ اے گرل یا ایز بینگ اے لیڈی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ہسبینڈ بھی صحیح ہوتے ہیں، ہم مانتے ہیں ماں باپ کا فیصلہ غلط نہیں ہے، بٹ اسٹل کچھ چیزوں پہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایز وی جسٹ مور فوکس آن آر فیملی، ہسبینڈ
वाइफ एंड द किड्स। तो इन चीज़ों पे अगर हम और चीज़ों को देखते हुए सेक्रीफाइस करें, सब्र करें, तो वो किस चीज़ में आता है, ये मेरा कहने का मकसद था। ये चीज़ें तो ये बहुत सारी हैं, और यहाँ पे माँ बाप ने चूज कर लिया, और लड़कियां तो फिर भी किसी तरह निभा देती हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब हस्बैंड कभी कभार ये होता है, सुनने को मिलता है कि माँ बाप की मर्जी से, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में होता है, ज़्यादातर बच्चियां पढ़ी लिखी होती हैं, तो वो अपने तौर पे अपने फाइनेंशियल भी चीज़ें देख रही होती हैं, फिर भी स्टिल वो सिर्फ ज्वाइंट फैमिलीज और इन-लॉज की वजह से अगर वो चीज़ें एक्सेप्ट करी हैं, तो वो कहाँ सबर में फिट इन होता है। ये मेरा पूछने का मकसद है। एक्चुअली वो यही पूछ रही हैं कि जब आपकी एक तो वो कह रही हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको ज़ाहिर है आपने उनसे नाफरमानी तो नहीं करनी है ना, उनकी रज़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन व्हाट शी सेइंग इज़ कि जब आपका जो अपना फैमिली यूनिट बनता है, हस्बैंड वाइफ आपके बच्चे, उसके अंदर अब आप उसको सैक्रिफाइस करके एंड देन यू आर फुलफिलिंग अदर थिंग्स या अदर पीपल्स ड्रीम्स और डिमांड्स, तो वहाँ पे इट्स वेरी टफ। और एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू व्हाट यू आर सेइंग। ये एक मैंने चैलेंज है कब कहा व्हाट ये यू। आसान काम है। अच्छा देखें, अब इसमें एक इसको नया बार बार कहा करें कि आसान काम अच्छा नहीं है, देखें, जो सुनना चाहते हैं कि आसान इसमें काम है। देखें फिर एक नया लफ्ज़ आ गया, नाफरमानी। अब मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखें जिस वक्त हम ये बात कर रहे होते हैं कि वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी, तो इससे ये मुराद कैसे हो गई कि हमने अपना फ़ैसला ही ठीक नहीं करना। भाई हम ठीक फ़ैसला करेंगे, और नाफरमानी ये नहीं है कि हमने अपना फ़ैसला भी बताया, हमने उनसे बात भी की, हमने अपनी बात पहुंचाई भी, हम उस पर आर्ग्यू भी कर रहे हैं, और अगर हम नहीं भी मान रहे तो हम डिग्निटी के साथ नहीं मान रहे, रिस्पेक्ट के साथ नहीं मान रहे, हम उनके सामने कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे, उनको बुरा भला नहीं कह रहे, बल्कि हम ये हैं जिसको आप फर्माबरदारी कहेंगे। यानी फ़ैसले को गलत है तब भी मान लेना, ये कौन सी फर्माबरदारी है? तो उसके बाद फिर अगली फर्माबरदारी बीवी की या शौहर की कर लें। आप इतने फर्माबरदार उधर हो गए तो इधर भी हो जाएं, फिर ज़िंदगी उसमें गुजार लें। ये क्या बात हुई कि आपने उसको अल्लाह मियाँ पे डाल दिया? क्योंकि मिसाल के तौर पर वली की इजाज़त लेनी है, फ़र्ज़ करें, तो मैं किसी इस्लामिक बहस में नहीं इस वक्त जा रहा, हम इस सेशन में कोशिश करते हैं कि हम उधर ना जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें आपने इसलिए मानी क्योंकि अल्लाह ने ये कहा है कि वालिदैन की मर्ज़ी इसमें शामिल करो, तो आपने फिर अपनी चॉइस से एक्सेप्ट किया, फिर अल्लाह की मर्ज़ी समझकर उसको आगे भी एक्सेप्ट करें। मेरा कहना ये है, अगर आप एक लफ्ज़ में, एक जुमले में समझें कि जब आप कोई फ़ैसला करें, मैं ये जानता हूँ, मान रहा हूँ कि आसान नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुदा की बरकत शामिल तभी होती है जब आप साबित कदम होते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से ठीक फ़ैसला करते हैं, फिर उसके ऊपर चलने लगते हैं, फिर उस पर खड़े हो जाते हैं, फिर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि खुदा आपको अपनी मदद भी फराहम करेगा, आपके लिए रास्ते आसान करेगा। लेकिन आप फ़ैसले ही नहीं कर रहे, और आप जो फ़ैसला नहीं कर रहे उसके अंदर मुतमईन होने की बजाय मज़ीद ख़राबी का बायस भी बन रहे हैं, और इसको आप सेक्रीफाइस भी करें। एक बात। दूसरा, ये जो जॉइंट फैमिली वाली भी ये बात कह रही थी कि उसके अंदर ये प्रेशर्स होते हैं, जो कुछ भी, अगर मुझे सही समझ में आए, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत कम, आप मुझे अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कर दें। मैं यही कह रही हूँ, मुझे भी करेक्ट कीजिएगा अगर मैं आपकी बात सही ना समझ फैरिश रही साहिबा हूँ। की ना आवाज़ बहुत दूर से आ रही हाँ, मुझे लग रहा है कि जैसे अब आप एक फैमिली हैं, 4 लोगों की, 5 लोगों की, मियाँ बीवी बच्चे, और उसमें आप अच्छा करना चाह रहे हैं, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, और वो आपको वो करने की अंदर हिंड्रेंस बन रही है, तो अब आप वो जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अब आप उसको क्या समझें या कैसे मैनेज करें? सेक्रीफाइस का लफ्ज़ बोल दिया। वही लेकिन मतलब वो situation ये में मतलब रहती है उससे वो जैसे वो कह रही है मैं तरबियत करना चाह रही हूँ अपने बच्चों की, ख़ास तरीके से तरबियत कर, और मैं नहीं कर पा रही। या हस्बैंड जो है वो ये आप उसको मजबूरी कहें, सैक्रिफाइस कहें, बर्दाश्त कहें, वो जो भी कहें, वो ये बता रही है कि ये मैं नहीं कर पा रही, अब मैं क्या करूँ? आपके लिए बच्चों की तरबियत इम्पॉर्टेंट है तो एक फ़ैसला करेंगे, और आप ये समझते हैं कि जो कुछ मौजूद है इसमें जो बेस्ट मैं कर सकती हूँ वो मैं करने की कोशिश करूँगी, ये दूसरी बात है। देखें, आपके पास छत मौजूद है और आप अपने बच्चों को बारिश में, तूफ़ान में छत के नीचे ले गए, ये एक सूरत हाल है। आपके पास छत नहीं मौजूद और आपने अपने पर खोल दिए हैं, अपनी चादर उतार दी है, अपनी शर्ट उतार दी है, अपने कपड़े उतार दिए, आप अपने बच्चों को उससे महफूज करने के लिए जो पत्ता, जो पत्थर, जो चीज़ हाथ में आ रही है उसको लेकर चल रहे हैं। ये असल काम है ना करने का। ये तो नहीं हो सकता कि आप इस बात की डिमांड करें कि आपको छत मुयस्सर आएगी तो आप अपने बच्चों को तूफ़ान से निकालेंगे। तो यही तो सब्र की, मैं तो बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप जिस वक्त उन चीज़ों को ठीक जगह से लेते हैं
اور ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک فیصلہ انسان ہر وقت نہیں کر رہا ہوتا, 100% ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے اب یہ سیکریفائس کرنا پڑے گا, مثال کے طور پر کہ میرے بچوں کی جیسے میں چاہ رہی ہوں ایسے تربیت نہیں ہو پا رہی, لیکن میرے پاس چوائس نہیں ہے, تو مجھے یہیں پہ رہنا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب صرف اس پہ کڑتے نہیں رہیں گے, اب آپ اس پر مطمئن ہوں گے اور اپنے باقی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے فار دا سیک آف یور چلڈرن. پھر آپ ادھر کانفرنٹیشن اوائڈ کریں گے فار دا سیک آف یور چلڈرن. پھر آپ ادھر برداشت پیدا کریں گے جس کو آپ برداشت کہتے ہیں فار دا سیک آف یور چلڈرن. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو صبر یہ ہے کہ پھر آپ اس میں چلتے رہتے ہیں, آندھی طوفان کے باوجود چلتے رہتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں, آپ آگے اگر آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو یہ منزل ہو گئی. اب آپ کا رخ ادھر ہی ہے, تو مثال کے طور پر آپ کو ڈیویشن مل رہی ہے, آپ نہیں لیں گے, آپ اوائڈ کریں گے. آپ کو اگر کہیں اور اس چڑچڑے پن میں مبتلا ہو کے اس کو مسئلہ بنا کر آپ اپنے شوہر سے حالات خراب کر لیں, شوہر آپ سے حالات خراب کر لیں, آپ اپنے گھر والوں سے حالات خراب کر لیں, اس کمبائن فیملی میں خراب کر لیں, تو اصل میں آپ جو کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کر سکیں گے, بلکہ اور بیڑا غرق کر دیں گے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر وہاں پہ ہے, جو صبر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے. مثال کے طور پر آپ آندھی اور طوفان کے سامنے, یہی ہے نا آندھی اور طوفان ہے نا کہ آپ کے موافق حالات نہیں ہیں آپ کے ارد گرد, تو آپ اس کے سامنے خود کھڑے ہو گئے ہیں, اس سب کو اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی طرف وہ گرم ہوا نہیں آنے دے رہے. یہ صبر ہے نا, یہ کریں. آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آپ راستہ بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ 10 کانفرنٹیشنز اوائڈ کرتے ہیں اپنی کمبائن فیملی میں تاکہ آپ کے بچوں کو اس سے سفر نہ کرنا پڑے. یہ صبر ہے, اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. یہ اس کو سیکریفائس کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس میں ون لائنر میں اگر ریپ اپ کروں جواد صاحب نے دیا ہے, وہ یہ کہوں گی کہ جو آپ کے سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ کے لیے آپ کا ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ آپ نے ان حالات میں رہنا ہے یا آپ نے فیصلہ کر کے علیحدہ ہونا ہے. اگر تو آپ رہ رہی ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں, ہر چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی, اور اس کے اگینسٹ جو آپ کا ریئیکشن ہے اس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے, اور جو بیسٹ ان حالات کے اندر کر سکتے ہیں وہ آپ نے بیسٹ کرنا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ایون سیکریفائس از یور چوائس. وہ تو ایون سیکریفائس نہیں, ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا. دیکھیں ابھی بھی جو سوال ہے نا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اف اٹ از امپوزڈ, یعنی آپ کے پاس کچھ, تو پھر وہ سیکریفائس نہیں ہے نا, پھر وہ سیکریفائس نہیں ہے. وہ فابیہ صاحبہ کچھ کہہ رہی. ہاں جی جی یہ استاذ معیز امجد سے ایک مرتبہ ایسے ہی سوال کیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ امپوز ہوا ہے, در حقیقت آپ تیار نہیں ہوئے وہ قیمت ادا کرنے پر جو والدین کے فیصلے کو نہ ماننے کی صورت میں آپ کو ادا کرنی پڑنی تھی. اوبیسلی ایسے بچے کو پھر وہ فیوریٹ نہیں رہتا نا پیرنٹس کا. تو استاد نے کہا تھا کہ آپ اس کو امپوز نہیں کہیں گے, آپ بس قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک ایگزامپل مجھے چاہیے تھی کہ آخر میں ہم ان ساری ٹرمز کو وضاحت کر دیں. میری رائے میں جب ڈیسیجن سامنے رکھا پیرنٹس کی جانب سے, تو وہ چونکہ وہاں انسان کو آزادی اور اختیار حاصل ہے اللہ کی طرف سے, تو جیسے ہی آپ نے آزادانہ اختیار سے والدین کی درخواست مان لی, آپ یوں سمجھے آپ نے قربانی دے دی پہلے ہی مرحلے میں. اور وہ قربانی اپنی ذات میں قربانی کہلائے گی ہی تب جب آپ کو بدلہ یا نفع اس سے متوقع نہیں ہے. اب جب آپ آگے بڑھ کر خاندانی زندگی میں شامل ہو گئی, کمبائن فیملی بھلے, وہاں آپ کو مختلف صورتحال پیش آ رہی ہے. اس میں جو آپ استطاعت میں اپنا بیسٹ پرووائڈ کر رہی ہیں, جواد صاحب نے جیسے کہا, یہ صبر کہلائے گا. کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ صبر کی تعریف ہی مولانا اصلاحی نے ایسے کی تھی کہ صورتحال میں صحیح رویے پر ثبات کے ساتھ کھڑے رہنا صبر کہلاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا صبر, صحیح رویے پر ثبات؟ یہ تحمل یا برداشت اس ٹریٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو یوں سمجھے کہ آپ جب صبر کر رہے ہیں, آپ تحمل اور برداشت کی موجودگی میں ہی تو کر رہے ہیں. یہ ہے جو میں اس ایگزامپل سے سمجھ سکی. ٹھیک ہے, مہوش آپ بھی انمیوٹ کر کے بات کر لیں. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحبہ. اوکے, میں نے بس ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز تو بغیر مائک کے آ جاتی ہے. کیا ہوا تھا, اور میں اس میں بس ایک پوائنٹ آف ویو ہلکا سا دینا چاہ رہی تھی اپنی سمجھ کے مطابق کہ آدھا کلو دے دیں آپ. قربانی میری نزدیک, میری انڈرسٹینڈنگ میں وہ ہے جس میں آپ بائی چوائس ایک ڈیسیژن لیتے ہیں اپنے کسی پیارے یا جو بھی آپ
کا مقصد ہوتا ہے کس چیز کے, اس کی بہتری کے لیے, اور پھر اس کے ساتھ کچھ فائدے بھی ہوں گے, کچھ نقصانات ہوں گے. چونکہ یہ اختیاری فیصلہ ہے تو آپ اس کو اون کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر جو کچھ بھی لنک ہوتا ہے اس کو آپ لائک ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ شکوہ اور شکایت نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک اختیار کے تحت ایک فیصلہ لیا, اور اس کے ساتھ جو چیزیں آئیں, جب آپ نے وہ فیصلہ لیا تو آپ کو پتا تھا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب بھی ہوگا. میں اس کو بس ایک پوائنٹ یہ سمجھانا چاہ رہی تھی یا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ قربانی میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس میں ہم کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں کسی کے لیے قربانی دے رہی ہوں تو میری کچھ ایکسپیکٹیشن ہوں گی کہ یار یہ اس کو ویلیو کرے, مانے یا نہ مانے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. آئیڈیلی تو یہ ہے کہ قربانی میں کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے جو آپ دے رہے ہیں, بٹ اگر قربان ہو لوگ کرتے ہیں اور پھر اس سے مسئلے آنے لگ جاتے ہیں, ہے نا, کہ ہم ایٹ لیسٹ ویلیو تو کریں, ایٹ لیسٹ سمجھیں تو صحیح کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ایکسپیکٹیشنز آ جاتی اپنی ہیں نا. زندگی میں سے کام کیا یا کیا ان کے لیے کام. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو عشق کے ساتھ یا آپ کا جو بھی لو والا اینگل ہے نا اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی چیز کے ساتھ پیار کرتے ہیں نا تو وہ انٹینسٹی ہوتی ہے کہ پھر مجھے اس کو دینا ہی ہے, مجھے اس سے جواب میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا. تو وہ قربانی جو میں کسی چیز, کسی مقصد, کسی رشتے کے ساتھ پیار کی بیس پر دیتی ہوں نا, پھر اس سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی, مجھے بھی سیٹسفائی کرتی ہے, انر پیس بھی دیتی ہے, اور اس سلسلے میں پھر مجھے کچھ بھی سہنا پڑے تو مجھے مشکل نہیں لگتا, نہ میری زبان پر کوئی شکوہ آتا ہے. تو میں اس کو اس طرح لیتی ہوں, اور میں جو اپنے پیاروں کے لیے کرتی ہوں, بہت سارے ڈیسیژن زندگی میں اس طرح کے لیے جو لوگوں کے لیے ایک عجیب تھا, بٹ چونکہ میں نے وہ یہ سوچتے ہوئے لیے تھے کہ میں کسی پیارے کے لیے لے رہی ہوں اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا, تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ کبھی مجھے بوجھ نہیں لگا, بلکہ وہ میری ذات کا ایک ایسا کریڈیبل حوالہ بن گیا کہ شاید بہت سارے لوگ میری عزت اس سے ایک وجہ سے بھی کرنے لگ گئے جو میں نے یہ سوچ کے نہیں کی تھی, بٹ ان کے لیے معتبر ہے. تو اگر ہم اس کو لنک کر دیں گے نا اس والے اینگل کے ساتھ کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ میرے لیے میٹر کرتا ہے اور مجھے پسند ہے اور اس کی زندگی میں آسانی آ جائے گی, تو بس دیٹس اٹ. آپ اختیاری فیصلہ لیں گے اور زندگی میں آسانی لے کر آئے گا. اس پر اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں, کامنٹ کرنا چاہیں تو بس تھینک یو مہوش, اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اینڈ ناؤ ان دی اینڈ آئی تھنک آئی ووڈ لائک جواد بھائی کہ آپ پلیز اس کو ذرا, میں چاہ رہا تھا کہ جو فابیہ صاحبہ کہہ ہاں رہی تھی جی نا وہ ہم ایک مثال ایکسپلین لے کر کے دیں اس اس کو چیز تھوڑا کو سا. ایکسپلین کر دیتے ہیں. ہم کیونکہ سب سے زیادہ اسی پر ہم نے بات کی ہے تو اسی مثال کو لے لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر آپ ایک جگہ شادی کرنا چاہتے یا چاہتی تھی, میں بار بار یہ مجھے بولنا پڑتا تو آپ لوگ خود اس کو مکس کر لیجئے پلیز. تو آپ ایک جگہ پر شادی کرنا چاہتی تھی, آپ کے والدین نے ایک دوسری جگہ پر اس کا تعین کر لیا, اور آپ نے اپنی اس چیز کو قربان کرنے کا سوچ لیا, والدین کے اس کی خاطر آپ نے سوچ لیا. تو یہ سیکریفائس ہے آپ کا اپنے والدین کے لیے, ان کی اطاعت میں, ان کی فرما برداری میں, جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں, آپ نے ایک فیصلہ کر لیا. اب اس کے بعد آپ کا گھر بس گیا. جب یہ گھر بس گیا اور آپ نے کیونکہ والدین کے کہنے پہ فیصلہ کیا تھا تو آپ روز لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور اس کے باوجود برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ماں باپ کا فیصلہ تھا, تو یہ برداشت ہے. اس کے باوجود گزارا کر رہے ہیں تو یہ برداشت ہے. کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ نے اس سارے کے اندر, یعنی اختلاف کے باوجود یا چھوٹے موٹے معاملات کے باوجود, آپ نے پوری رسپیکٹ کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ آپ نے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور آپ کچھ چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں, کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, اور کسی طرح سے اپنے بچوں کو, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے ایک ویل بینگ کا بندوبست کر رہے ہیں, ان کی مینٹل سٹیٹ کو بہتر کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں, گھر اچھی طرح سے چلا رہے ہیں. تو یہ ہے صبر, اور وہ چلتا ہوا ہوتا ہے. تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا, میں اس کو آخر میں ایک دفعہ اگر آپ کہیں تو ریپ اپ کر دوں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ صبر غم نہیں ہے, صبر استقامت کے ساتھ مشکل میں چلتے رہنے کا, کھڑے ہونے کا نام ہے. آپ پرفارم کرتے ہیں, غمگین نہیں ہوتے. یعنی غم میں کسی کونے میں بیٹھ جانا یہ صبر نہیں ہے. غم کے باوجود چلتے رہنا, آگے بڑھنا, محنت کرنا, کوشش کرنا, ان تمام مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے چلتے رہنا, یہ صبر ہے. تو اس کو سمجھیں اور اس کو مکس نہ کریں, نہ فرما برداری کو مکس کریں, نہ برداشت کو مکس کریں, نہ سیکریفائس کو مکس کریں. صبر ایک بہت خوبصورت عمل ہے. اگر آپ ایک دفعہ اس جگہ کھڑے ہو جائیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم جس وقت سیکریفائس پر ہوتے ہیں نا, تو ہم جس کو سیکریفائس کہہ رہے ہوتے ہیں, جو ہم نے مثالیں دی تھیں, تو آپ غور کریں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اصل میں اس کے اس پرائس سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں.
کہ یہ قیمت تو مجھے نہیں دینی, تو پھر ہم ایک دوسری دیتے ہیں اور اس کو سیکریفائس کہنا شروع کر دیتے ہیں. نہ وہ صبر ہے, نہ وہ سیکریفائس ہے, نہ وہ آپ نے چوائس چھوڑی ہے, نہ وہ برداشت کیا ہے. تو ہمارے معاشرے میں جس پہ بار بار آپ آ رہے تھے کہ آسان نہیں ہے, بڑی آئیڈیلسٹک اپروچ ہے, یہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں, یہی وہ پرابلم ہے جو اپنے بچوں کو ہم دے رہے ہیں. یعنی ہم ان کو اس سے زیادہ مشکل کاموں میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کر لیں. یہ واحد معاملہ ہے جس کے اندر ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے, پتہ نہیں کیسے کریں گے. بھائی مشکل ہی تو فیصلے ہوتے ہیں, آسان فیصلے یعنی آپ اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں, اب ابھی مشکل فیصلہ کر لیا آپ نے. نہیں, مشکل فیصلے مشکل فیصلہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کو کرنا ہے تو وہ مشکل ہی میں کرنا ہوتا ہے. لیکن جب فیصلہ کر لیں تو پھر خدا را اس کے ساتھ چلیں اور خندہ پیشانی سے چلیں. پھر اس میں وہ جو صبر ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر رونے سے, پیٹنے سے, اپنے گھر کو خراب کرنے سے, اپنا اگلا خاندان خراب کرنے سے, اپنے بچوں کو خراب کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ چھوڑ دیں, نکل جائیں اور اس گھر کو ختم کر دیں. یعنی اس سے بہت بہتر ہے. یہ میری, اگر فابیہ صاحبہ کو سمجھ آ گئی, انہوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے تو وہ شاید کچھ کہنا چاہتے. جی بولیں. مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے کلیئر ہو گیا ہے ساری وضاحت. ایک چھوٹی سی جو اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, صبر کے ساتھ لوگ مجبوری کا بھی ایلیمنٹ شامل کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم قرآن اسٹڈی کریں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح رویہ ضروری نہیں کہ انسان مجبوری کی صورتحال میں اڈاپٹ کر رہا ہے. صحیح رویہ انسان دین کے کسی حکم کو فالو کرنے میں بھی تو اڈاپٹ کرتا ہے نا. تو وہ ہم پوری چوائس سے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی آزادی اختیار کے استعمال سے, تو وہ بھی صبر کہلائے گا اگرچہ میں پوری آزادی سے کر رہی ہوں. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, ضروری نہیں مجبوری میں ہم صبر کریں, ہم آپ آزادی کے اور اختیار سے بھی صبر کر رہے ہوتے ہیں. جی, میں نے شروع میں تو بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ اطاعت بھی اصل میں صبر ہے. جب میں تو پہلا جملہ یہ بولا تھا کہ اطاعت بھی صبر ہے. یعنی جس وقت میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں, وہ مجھے حکم دیتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں, وہ مجھے حکم دیتا ہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں, میں اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہوں, اپنی عزیز ترین چیزیں اس پر قربان کرتا ہوں, تو اصل میں یہ بھی صبر ہی کر رہا ہوتا ہوں. دیکھیں, صرف اتنا کہا ہے کہ صبر رضا کارانہ ہوگا, اخلاقی اصولوں کے مطابق ہوگا, ظلم, جبر یا استحصال پر مبنی نہیں ہوگا. تو یہ سیکریفائس ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ فار دا سیشن, جوائن کرنے کے لیے ہمیں آج اس سیشن میں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی.